نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بہرحال جس طرز پر زندگی گزر رہی ہے، جو معاملات، جو اعمال، جو اخلاق، جو افعال وہ کر رہے ہیں، جس کے اندر بہرحال تمام قسم کے بہرحال، جہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیصد حصہ اگر اچھائی کا ہے تو لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں برائی میں ملوث ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نوجوان جو ایک امت کا سرمایہ ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ نوجوان جو امت مسلمہ کے نوجوان ہیں، جن کی تو بالخصوص زیادہ اہمیت ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، اس لیے کہ یہ قوم تو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ تو وہ قوم جو اس مقصد کے تحت دنیا میں نکالی گئی، پیدا کی گئی، ابھاری گئی، بھیجی گئی کہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اگر اس کا نوجوان جو سرمایہ ہوتا ہے کسی قوم کا، اگر وہی برائی میں لگ جائے تو یقیناً آنے والے حالات ہم سب اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کس حد تک برے ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کا صرف ایک گمان ہم کر سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے حالات کتنے زیادہ سنگین اور برے ہوں گے اگر نوجوان اس کسی امت کے بگڑ جائے، کسی قوم کے نوجوان اگر بگڑ جائے تو یاد رکھیے اس کا مستقبل تاریخ ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے اس قوم کے اندر، اور آگے وہ قوم جی نہیں سکتی، یاد رکھیے، جس کا نوجوان بگڑ جائے۔ اس لیے کہ یہی نوجوان ہیں جو کل کے جو افراد بنیں گے، یہی بڑے ہوں گے۔ ان کی بے راہ روی، ان کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ ہے، یاد رکھیے۔ اور جوانی جو کہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، اگر اس مرحلے کو ہم ضائع کر دیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس جواب دے بھی ہمیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جوانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو ہم تمام لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت اس امت کی ضائع کر رہی ہے۔ ہم تمام لوگ اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہمہ اقسام کی برائیاں، اتنی برائیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گنانے کے لیے بیٹھوں کہ کیا کیا برائیاں نوجوان کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا کہ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو امت کا سرمایہ اور جوانی، یاد رکھیے، ایک بڑی اہم چیز ہے، زندگی کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ جوانی کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، یاد رکھیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جو آنے والی نسل کی بنیاد ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں بگاڑ کیوں ہے؟ جبکہ جوانی نعمت، میں صرف اسے نعمت نہیں کہوں گا، جوانی ایک بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ بالخصوص وہ لوگ جو نوجوان ہیں، اور بالخصوص جو نوجوان کے والدین اس چیز کو سمجھے کہ اس عظیم نعمت کو ہمارے بچے ضائع نہ کریں، اور اس عظیم نعمت کو میں خود اپنی ذات سے ضائع نہ کروں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو ایسی چیزوں میں ضائع کیا جا رہا ہے جن کی مثالیں جمع کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، بہرحال، کہ کیسے لوگ ضائع کرتے ہیں۔ مثالیں میں نے کچھ جمع کی بہرحال تاکہ اس سے کچھ بات سمجھ میں آئے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو جوانی کا استعمال، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی توانائی اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، اس سماج اور سوسائٹی کے اپلفمنٹ میں، اس کو اٹھانے کے اندر، اس کی برائی کو ختم کرنے میں لگنا چاہیے۔ جو قوت اور توانائی، یہ قوت اور توانائی لگتی ہے کھیل اور کود کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس امت کی اکثر جو کھیل کود میں پریشان ہے، چاہے انڈور گیمز ہو، چاہے آؤٹ ڈور گیمز ہو، چاہے ویڈیو گیمز ہو، چاہے ٹی وی گیمز ہو، پوری اپنی زندگی، اپنا وقت اس میں برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے کام جس سے کوئی فائدہ نہیں، فحاشی، کھیل کود، فحاشی، آج فحاشی ہم دیکھیں اس امت میں نوجوانوں میں عام ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی لڑکی اور لڑکے مستثنا نہیں، میں دونوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ فحاشی عام ہو چکی ہے، ہر قسم کی فحش، چاہے لباس کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، افعال کا معاملہ ہو، اقوال کا معاملہ ہو، کہ کوئی کام کریں گے بھی تو گندا کریں گے، اشارے کریں گے تو گندے کریں گے، افعال ہو، کوئی اعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی غلیظ ہیں، گویا ہر چیز میں فحاشی پھیل چکی ہے۔ اسی طرح بدکاریاں، برے کام جو انسان اپنی شرمگاہ سے کرتا ہے، پھر چاہے وہ زنا کرے ایک خاتون کے ساتھ غیر محرم، یا جس سے نکاح نہ ہوا ہو، یا اس طرح سے بدفعلی جو ہم جنس کے ساتھ کرے، یہ اس امت میں ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں عام ہو رہی ہے۔ اور میں یہ تمام باتیں امت مسلمہ کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں، میں بھی دوسری اقوام سے خطاب نہیں کر رہا ہوں۔ بدکاریاں، زنا اس امت میں عام ہی نہیں ہو چکا، بلکہ ایک فیشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز ہم نے تو نہیں دیکھی، تو یاد رکھیے آپ کے نہیں دیکھنے سے وہ چیز نہیں موجود ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو زنا آج عام ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دبا دی جاتی خبریں، بات سمجھا لی جاتی، معاملہ سلجھایا جاتا ہے، لیکن زنا ہو چکا ہے اس حد تک کہ لوگ زنا کرتے اور بعد میں ان کے نکاح کروا جاتے ہیں، مجبوراً والدین ان کے نکاح کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نشہ، منشیات، یہ عام ہو چکے اس امت کے نوجوانوں میں، چاہے نشہ گٹکوں کی شکل میں ہو، تمباکو کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، یا اس قسم کے ہمہ اقسام کے، چاہے افیم ہو، چاہے گانجے ہو، چاہے اس قسم کے الکوہلز ہو، لکوڈز ہو، اور دیگر ہمہ اقسام کے نشے جو کیمیکل نام سے، یا جو ایک جو نام جو عموماً اقوام میں دیا جاتا ہے، وہ دونوں نام سے بہرحال مشہور معروف ہو، آج کل عام ہو چکے ہیں۔ اس کی گواہی ہم تمام دیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے بد اخلاقی تو یہ معاملہ اس امت کا کہ اگر مسلمان نوجوان اگر 4 سے ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک آدمی جو بوڑھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس راستے سے میں اگر عزت سے گزر جاؤں ابھی نوجوانوں کے سامنے سے، یہی سب سے بڑا میرا شرف ہوگا آج کے دن کا، کہ یہ نوجوان مجھ پہ کوئی کمنٹ نہ کرے،
کوئی بات نہ کرے، تھوکے نہ، بد اخلاقی نہ کرے، مجھ پہ ہنسے نہ، بس وہ اسی اس میں کہ بس یہ خاموش ہو جائے تو بس میں نکل جاؤں، میرے لیے کافی ہو جائے گا. یا کوئی خاتون جا رہی ہے تو یہ سوچیں گے کہ بس میری عزت پہ کچھ بات نہ کرے، میں نکل جاؤں تو کافی ہے. نوجوانوں سے بد اخلاقی کا یہ حال ہو چکا. خود اس کی گواہی مسلمان دیتے ہیں کہ ہم خود اپنی ماں بہنوں کو ہمارے علاقوں سے لے جانا پسند نہیں کرتے. اگر ٹو ویلر پر پیچھے بیٹھی ہے تو ہم چاہتے ہیں ایسے علاقوں سے جائے جہاں مسلمان نوجوان چوراہوں پہ کھڑے نہ ہوتے ہو. اسی گواہی آپ اور ہم سب دیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کا بھاگ جانا مسلمانوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ یہ عام ہو چکا ہے. لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر رہی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہے، یاد رکھیے، بھاگ کر نکاح کر رہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بے پردگی. بے پردگی کا کیا عالم ہے کہ پردہ ہوتے ہوئے بھی عورتیں جو ہے ننگے قسم کی ہے، بس کہ پردہ بھی صرف ایک نام ہے اور اندر کا لباس تو بہرحال وہ بھی نام ہے. بے پردگی عام ہو چکی ہے. خود پردہ جو جسم کو ڈھانکتا ہے، زینت کو ڈھانکتا ہے، خوبصورتی کو ڈھانکتا ہے، زیورات کو ڈھانکتا ہے، لباس کو ڈھانکتا ہے، وہ پردہ خود آج زینت بن چکا ہے کہ اس کو ڈھانکنے کے لیے ایک اور پردے کی ضرورت ہے. اب لال پیلے ہرے ادے چمکی لباس بیل بوٹے یہ پردہ نہیں ہوتا. پردہ ایک دم سادے قسم کی ایک چادر ہوں گی جو اوڑھ لی جائیں گی سر سے. یہ پردہ تھا. سہولت ہے تو اس کو آپ دو حصوں میں کیجئے کہ نیچے ایک الگ اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں فیشن پرستی، نگ اور بیل بوٹے اور اس پہ ڈیزائنز، اس میں کلرز، اس لیے کہ پردہ ہے زینت کو چھپانے کے لیے. اگر اس پہ ہی زینت ہو تو پھر پردہ کہاں رہا؟ وہ خود ایک زینت کا موضوع ہوتا ہے، بات چیت کا موضوع ہوتا ہے، اور نہ دیکھنے والا بھی پلٹ کر دیکھتا ہے کون خاتون ایسے پردے میں جا رہے ہیں. بے پردگی عام ہو چکی ہے، چاہے برقع بغیر پہنے کے یا برقع پہن کر، دونوں میں جو ہے مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اوریانیت، پورنوگرافی. اوریانیت اس حد تک گھر کر چکی ہے کہ ایک شریف النفس انسان جو سماج اور ماحول کی جو حالات ہے، ایک اخبار گھر پہ لے جانے کو سوچتا ہے کہ کیسے لے جاؤں، اتنی اوریانیت بھری ہے اس کے اندر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اوریانیت سے نہ آج والدین کو کوئی گریز ہے، نہ سماج کے نوجوانوں کو گریز ہے، نہ بچوں کو کوئی پرہیز ہے، نہ بڑوں کو کوئی پرہیز ہے. ہر کوئی شخص بیٹھ کر اوریانی کو دیکھ رہا ہے، ٹی وی کی شکل میں، انٹرنیٹ کے اوپر، پکچروں کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں. اسی طرح واہیات قسم کے جو پروگرام اور تمام چیزیں، بدکاریاں اور پورنوگرافی عام ہو چکی ہے. چاہے آج موبائل ہینڈ سیٹ پہ آپ دیکھیے، چاہے ٹی وی سکرینز پر آتی ہے فلموں کی شکل میں، چاہے پھر جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر آتی ہے، یہ تمام عام ہو چکی ہے. یہ اوریانیت جو ہے، یاد رکھیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، اور وہ عمر جو ان کی پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں ان تمام چیزوں سے اپنی نفس کو ہلاک کرتے ہیں. اور وہ عمر جب نکاح کی ہوتی ہے تو نکاح کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جسم، ان کا ذہن، ان کے معاملات ان کا ساتھ چھوڑ دیتے اس عمر تک. اوریانیت، پورنوگرافی آج سماج کا ایک اکثریت حصہ اس میں ضائع ہو رہا ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ نوجوان نسل ایسے ہی برباد ہو، خاندان لوگ آگے نہ بڑھائے. جب انسان ایسی چیزیں ٹی ویوں پر دیکھیں گا، اخبارات میں پڑھیں گا، ناولز میں پڑھیں گا، کیا امید کرتے ہیں ایسا نوجوان اپنی نفس کو بچا پائیں گے؟ اوریانیت، پورنوگرافی. اسی طرح بے شرمی اور بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ باپ خود بیٹا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو جو بالغ ہے، جوان ہے، ان کو بٹھا کر پکچر دکھاتا ہے، وہاں ہیرو ہیروئن کو لے کر بھاگ رہا ہے اور گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، گود میں اٹھا کے لے جا رہا ہے، گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ گانا گا رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں. اور کبھی نکاح شادی شدہ جو ہے ہیرو ہیروئن ہوتی ہے، لیکن بدکاریاں کرتے ہیں، ان کے نکاح دو جگہ ہو جاتے ہیں، اور یہ باپ بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، وہ بچیاں بھی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، وہ بھائی بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، وہ دادی بھی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، وہ نانی اور سب مل کر جو پکچر کا مزہ لیتے ہیں. پھر جب بچی بھاگ کر گئی، بچے نے بھگا کے لایا، تو کہتے ہیں اس کو کیا ہوا؟ کیا یہ تعلیم تو تھی جو آپ نے دی، یہ تعلیم تو دی اس کو. جس بات کو آپ لیٹ کر دیکھے اور بچے ساتھ دیکھے، اس کا مطلب یہ کہ کرو، یہ جائز ہے تمہارے لیے بیٹا. جبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں. انسان جو چیز دیکھتا ہے اس چیز سے کرنے میں اس کے لیے گریز نہیں کرتا، یاد رکھیے. جو چیز دکھاؤں گے اپنی اولاد کو، وہی پھل پاؤں گے اس کا. تو آج ہم دیکھتے ہیں بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جہاں شریعت کا معاملہ آیا، شریعت کے مسائل کا معاملہ آیا، وہاں والدین بڑے شرماتے ہیں. بچوں کیسا سکھائے شریعت کے معاملات، طہارت کے مسائل، اسی طرح دیگر طہارت کے مسائل، فلاں مسائل، یا اگر خاتون ہو لڑکی ہو تو اس کو حیض اور نفاس کے مسائل کیسے سکھائے، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہی لوگ آرام سے بیٹھ کر گندے گندے ایڈز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. گندے گندے ایڈ، جتنے گندے کہ شریعت نے جو بھی الفاظ استعمال کیے باقی تمام طہارت کے مسائل کے لیے، ویسا ایک گندا الفاظ اس میں نہیں آتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آرام سے چیزیں، اشیاؤں کے ایڈ، گندی اشیاؤں کے ایڈ، جو ظاہر سی بات ہے انسان کی ایک پرائیویسی، ایک اندرونی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. لیکن جب طہارت کے مسائل بولنا آیا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. سوال یہ، اگر واقعی میں تم میں شرم اور حیا تھی تو تم وہ ٹی وی کیسا دیکھتے تھے ساتھ بیٹھ؟ تو آج دیکھتے شرم اور بے شرمی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے. اسی طرح جرائم، کرائم سے امت کے اندر، چاہے وہ کرائم چھوٹے سے لے کر بڑا کچھ بھی ہو، ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے کرائم سے شروع ہوتا ہے معاملہ. کسی گاڑی کا پیٹرول چرا لیا،
کسی سے بغیر بولے اس کے جوتا چپل لے گئے، کسی سے فلاں کام کیا، اور دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں جرائم کی طرف انسان جاتا ہے، پھر چوری چکاری اور اس کے بعد سینہ زوری، اس کے بعد جو بہرحال ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلمان اپنے محلوں میں جرائم سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی دوسرے مسلمانوں سے ہمیں پناہ دے یا ان کے شر سے ہماری حفاظت کر۔ اسی طرح بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں آج کے جدید دور کے اندر فیشن پرستی میں نوجوان اس حد تک چور ہے کہ اپنی کمائی کا اور اپنے باپ کی کمائی کا آدھے زیادہ حصہ صرف اس میں لگاتے ہیں۔ کچھ کے تو حالت یہ کہ اپنے نکاح تک پورا پیسہ صرف اس میں ہی لگاتے ہیں، اور کچھ کی حالت یہ اپنے باپ کی اکثریت اس میں لگا رہے ہیں۔ فیشن پرستی، مجھے یہ گھڑی چاہیے، مجھے ایسا رومال چاہیے، مجھے ایسا گوگل چاہیے، مجھے ایسا شوز چاہیے، مجھے ایسی پینٹ چاہیے، مجھے ایسا شرٹ چاہیے، مجھے ایسی ٹی شرٹ چاہیے۔ فیشن پرستی میں مال بھی ضائع کرتے ہیں اور ایسے لباس پہنتے ہیں جو لباس کبھی تنگ کو ڈھکتے نہیں ہیں۔ پھر بھی معاملہ نوجوانوں کا، لڑکوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال ان کا سطر ان کی ناف سے لے کر ان کا گھٹنا ہے، تو اگر یہ اوپر کا حصہ پورا بھی اتار کر پھینک دے تو معاملہ ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے معاملہ، اس لیے کہ اس کے لیے سطر نہیں ہو۔ لیکن معاملہ اس حد تک ہے کہ اس امت کی نوجوان لڑکیاں یا نوجوان تو چھوڑ دیجیے، میں کہوں نوجوان بوڑھی بچیاں سب کچھ ادھیڑ عمر جو مرنے پر بھی ہے، کسی کو تمیز اور حیا باقی نہ رہی، سب کے سب فیشن پرستی میں چور اور ملوث ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے جسم کا زیادہ حصہ دکھے تو اس سے میری عزت ہوگی، شرف ہوگا، مقام بڑھے گا، مرتبہ بڑھے گا اور اسٹیٹس پتا چلے گا کہ کتنے مالدار لوگ ہیں سماج میں۔ دیکھیے آپ یہ حالت کہ مرد تو ایک طرف ہے بیچارہ جو دعوت میں جا رہا ہے، کسی تقریب میں جا رہا ہے، مکمل طور سے لباس ہے، کوٹ پہن لیا، ٹائی پہن لی، سر پہ جو ہے گوگل بھی ڈال لیا اگر دن میں جا رہا ہے تو، اور چہرہ اس کا ڈھکا ہوا ہے اور اس کی آستینیں پوری ہے، شرٹ ایک اندر ہے، اس کے اوپر ایک بلیزر ہے، پینٹ ہے، اس کے بعد شوز، اس کے اوپر ساکس ہے، شوز ہے، اس کا جسم کا سوائے اس کی آنکھوں کے اور تھوڑے حصے کے نہیں دکھتا ہے۔ لیکن خانہ اس کی خاتون جو اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے، اگر اس کے حالات آپ دیکھیں تو اس حد تک اس کے حالات برے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے شاید اس نے کپڑے پہن لیے، بیچاری کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اس کے پاس مال و دولت بھی کچھ پہنا سکے بیچاری۔ اتنا کم لباس اور اتنا تنگ لباس، اتنا چست لباس، اتنا پتلا لباس، اور کبھی تو لباس غائب ہے، صرف جسم دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ چیز بری لگے یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو چھپا کے رکھنے سے کچھ زیادہ دیر فائدہ نہیں ہونے والا، یاد رکھیے۔ تو ہر کوئی اس میں شامل ہے فیشن پرستی میں، ہر کوئی سماج کا حصہ وہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فیشن اس حد تک ہے کہ انسان بوڑھا ہو چلا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے جن کے بال سفید ہو چکے ان کی دعاؤں کو رد کرنے میں، لیکن اس میں بھی اپنے بالوں کو خضاب لگا کر بتانا چاہتے ہیں ابھی جوان ہے، بوڑھے کہاں ہوئے۔ اندازہ لگائیے اس حد تک جو ہمارا معاملہ گر چکا۔ آئیے اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سستی اور کاہلی یہ نوجوانوں کا شعار و شیوا ہے، ہمارا علم بردار ہے اس کے۔ سستی اور کاہلی، باپ کام کر کر کے تھک گیا ہے، ماں کام کر کر کے چور ہے، لیکن یہ جوان لڑکا اور جوان لڑکی ان کو کام مت بولیے آپ، سوائے کام کے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں ماں کام کر رہی ہے بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، وہاں باپ سامان اٹھاتا ہے یہ بیٹھ کر صرف دیکھتا ہے۔ سستی اور کاہلی امت پر چھا چکی ہے، اس حد تک کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ امت کے معذور اور کبھی کبھار ایسے تنگ دست لوگ ہوتے ہیں جو مدد طلب کرتے کبھی کہ مجھے تھوڑا دھکا دے دو، تو بھی وہ کہتے کسی اور سے کہو یار اپنے باپ کو میں دھکا نہیں دیتا ہوں، تمہیں کیا دھکا دو۔ اس حد تک جو ہے معاملہ گر چکا ہے۔ اسی طرح راتوں کو جاگنا اور دن سونے میں گوانا، یہ بات بھی بالکل بہرحال عام ہے، ہر کوئی گواہی دے گا۔ راتوں کو جاگنا ایک عام طریقہ، نہ صرف طریقہ بلکہ جو راتوں کو نہ جاگے بڑے دقیانوس دکھتے ہیں یار لوگ، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، فالتو قسم کے لوگ۔ یہ سوسائٹی کا تو سٹیٹس یہ ہے کہ 2 بجے سے پہلے کوئی آنکھ مار دے تو یہ تو اوچھا انسان ہے، غلیظ انسان ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ سوسائٹی میں رہنے کے آداب کیا ہے۔ کم از کم 3 بجے تک ٹی وی کی آواز آتے رہے، 2 بجے ہم اس کے بعد سوتے ہو تو یہ ایک سٹیٹس مانا جاتا ہے، راتوں میں جاگنا، دن کو ہمارے جو اپنے برباد کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گانا بجانا، ناچنا اور موسیقی یہ عام ہو چکی ہے۔ گانے سننا، ناچنا یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج بغیر گانوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نوجوانوں کا۔ اسٹڈی بھی کر رہے تو گانے سنتے، سبحان اللہ، کیا تعلیم حاصل کریں گے جو موسیقی سنتے ہوئے تعلیم ہو۔ گاڑی چلا رہے تو گانا چاہیے، گھر میں آئے تو ٹی وی پہ گانا چاہیے، باہر ہے تو ہینڈ سیٹ میں گانا چاہیے، گاڑی میں تو گاڑی میں گانا چاہیے، بزنس کام پہ بیٹھے تو وہاں لیپ ٹاپ، پام ٹاپ یا جو بھی ان کے پاس ڈیسک ٹاپ اس پہ گانا چاہیے، گویا اس کے بغیر ان کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے، عادی اور ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنی جوانیوں کو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مشابہت کر رہے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، یاد رکھیں۔ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اس جیسا ہونے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد داڑھی رکھ لیتا ہے ایک سماج میں تو یہ برا مانا جاتا ہے، داڑھی رکھ کے آ گیا، عجیب دکھ رہا، دیکھو کتنا اچھا بچہ تھا، داڑھی رکھ لیا بیچارے نے، اللہ رحم کرے اس پر۔ لیکن وہیں اگر وہی نوجوان بال لمبے کر لے، ماشاءاللہ کیا دکھ رہے ہو تم، وہی نوجوان ہیئر بینڈ لگا لے، سبحان اللہ اب تو خوبصورتی بڑھ گئی تمہاری، وہی نوجوان چوٹی ڈال لے تو ماشاءاللہ تمہارا اسٹیٹس تو بہت اونچا ہو گیا۔ تو یہ قبول ہے سماج کو، لیکن یہ قبول نہیں کہ داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لیا تو دیکھو نا اچھا بچہ تھا، داڑھی رکھ لیا، شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ مشابہت کو قبول کریں گے عورتوں جیسی، لیکن جو ہے یہ سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ قوم۔
نہ خود نوجوان نہ خود ان کے گھر والے. یہ حالات ہے آج. اس کو اسٹیٹس مانا جا رہا ہے. اسی طرح جسموں کے اوپر ہم اقسام کے ٹیٹوز بناتے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے وہ اظہار کرتے ہیں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. گندوانا جس کو کہتے ہیں جسموں پر. اسی طرح جو ہے ٹائم پاس, خالی وقت کی اتنی کثرت ہے اس امت کے نوجوانوں کے پاس کہ اکثر حصہ ٹائم پاس. کیا کر رہے بھائی؟ ٹائم پاس. کدھر جا رہے بھائی؟ ٹائم پاس. کو کیا ہو رہا بھائی؟ ٹائم پاس. نکڑ چوراہے ہوٹلیں بھری پڑی ہے. کبھی ایک جائزہ لے لیجئے اپنے شہروں میں سے, مسلم بستیوں میں سے ہوٹلوں کا, اور کبھی جائزہ لے لیجئے نکڑوں کا, غیر مسلم بستیوں کا. میں کہتا ہوں ابھی وہ بستیاں سو چکی ہے. اگر ان کا تہوار بھی ہو تو وہ شام میں سو چکی ہے 8-9 بجے کی. اور صبح جائیے ان کی بستیوں سے 3:30-4 بجے سے ان کی عورتیں نکل کے رنگولی ڈالتی ہے, پانی نہاتی ہے, اور موٹر پانی کی لگا کے بیٹھے, پانی بھرتے, اخبارات دیکھ رہے, مطالعہ کر رہے ہیں, اور ان کا دن فجر سے پہلے شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی, اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے. مسلمان ہوتے برکت چھوڑ دی, غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو دیکھ لیجئے موازنہ کر کے. کوئی میں کوئی بہت دور کی بستی نہیں کر رہا ہوں جس کے لیے آپ کو ٹکٹ خرید کے جانا ہوگا. نکل جائیے, ایک سروے کر لیجئے, ایک علاقہ غیر مسلم اور وہیں گزر جائیے ایک غیر مسلم علاقے سے. ٹائم پاس کر رہا نوجوان ہمارا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسراف, کھانے میں اسراف, پینے میں اسراف, لباس میں اسراف. ہر سستی چیز سمجھ لیجئے خراب ہوں گی, ہر مہنگی چیز اچھی ہوں گی. اگر مہنگی ہے تو اچھی ہے, سستی ہے تو بیکار ہے. اگر میں کہوں کہ یہ لباس میرا 100 روپے کا تو یہ تو خراب ہے, 1000 روپے کا تو ہاں یہ بہت قیمتی ہوں گا, اعلیٰ ہوں گا. جبکہ نہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ 100 روپے کے لباس میں کیا ہے, نہ سمجھتا 1000 روپے کے لباس میں کیا ہے. مہنگا ہے تو اچھا ہوں گا, سستا ہے تو بیکار ہوں گا. اسراف, کھانے میں اسراف, بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانا اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے. پینے میں اسراف کہ کوئی چیز پینا تو فلاں مشروب پینا یہ جو ہے ضروری ہے اپنے لیے. یا لباس میں اسراف کہ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جس کے اندر اپنے والدین کو زیربار کرتے ہیں, کبھی ادھار لا کر پہنتے ہیں, کبھی دوستوں سے مانگ کر پہنتے. شرم کیجیے, سوال کرنے سے اسلام نے روکا ہے خامخواہ. ٹھیک ہے, اس معاملے میں جو ہے ہم دیکھتے لوگ اپنا زندگی گزارے ہیں. اسی طرح گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈس کامن ٹرینڈز ہیں. اگر کسی کو گرل فرینڈ نہ ہو, ارے بالکل یہ تو بیچارہ قسمت کا مارا ہے, بیچارہ ہے, اس کو تو مدد کی ضرورت ہے امت کی, کوئی اس کا ایک افیئر جما دے, اس کو ایک گرل فرینڈ دلا دے. اور اگر کوئی خاتون ہو جس کو جو ہے بوائے فرینڈ نہ ہوتا, رہے بیچاری کتنی قسمت کی ماری ہے, اس کی تو مت ماری گئی, اس کو تو ایک بھی بوائے فرینڈ نہیں, کوئی اس کو بھاؤ نہیں دیتا, نہ کوئی اس کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے. یہ میڈیا نے ایسا معاملہ چلایا. ایک زمانہ تھا, میں یہ بات بار بار کہتا تھا, ایک زمانہ تھا کہ پوری پکچر ختم ہونے تک کبھی کبھار ہیروئن جو ہی ہاتھ نہیں آتی تھی ہیرو کے, گانے گا کر منا رہا ہے, آگے جھک رہا ہے, بلڈنگوں پہ سے کود جا رہا ہے, زہر کھا کے لٹک جا رہا ہے, پھانسی لے رہا ہے. تو تب جا کے بیچاری ہیروئن آخر میں 1 2 4 5 گانوں کے بعد راضی ہوتی تھی, اور معاملہ اس کے بعد فوراً بعد ویلن آ گیا اور پکچر دی اینڈ ہو جاتی تھی. یہ حقیقت تھی. پتہ یہ چلا کہ مذکر مؤنث کی طرف بھاگتا تھا, اور یہ فطری چیز ہے, ہر جگہ جانوروں میں بھی یہ فطرت ہے, مذکر مؤنث کی طرف بھاگتا ہے, میل جو ہے فیمیل کی طرف راغب ہوتا ہے. لیکن اس میڈیا نے اس حد تک ان کا مقام گروایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مقام بڑا اچھا تھا, وہ بھی برا تھا, لیکن آج حالت ایسے ہے کہ ایک لڑکی تصور کرتی, کاش کوئی لڑکا مجھ سے اگر افیئر کر لے تو میری قسمت و تقدیر جاگ جائیں گی. اندازہ لگائیے گراوٹ کس حد تک جا چکی. ایک زمانہ تھا, وہ بھی گراوٹ, وہ بھی برائی تھی, میں اس کو اچھائی نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس برائی کا یہ تھا کہ لڑکی کی طرف لڑکے جاتے, اس کو مناتے, کوشش کرتے, راضی کر لیتے, اور پھر اس سے جو ہے اس کا بہرحال نکاح ہوتا نہیں ہوتا, جو بھی معاملہ ہوتا. لیکن آج معاملہ یہ کہ ایک لڑکی خاتون چاہ رہی ہے جس کے پیچھے دنیا بھاگتی تھی کہ کوئی کاش میری طرف بھاگ کر آ جائے. یہ ایک نیا ورلڈ فیشن ہے, یاد رکھیے, دنیا کا فیشن نہیں کہ عورتیں بھاگے. یہ یاد رکھیے, یہ عورتوں کی مساوات کے نام پر عورتوں کا ایسا ذلیل کیا گیا. اس کے اندر برابر ہے, عورت مرد برابر ہے, لہٰذا جہاں مرد جو ہے لڑکی کے پیچھے بھاگ سکتا ہے افیئر کے لیے, لڑکیاں بھی بھاگی. اور اس حد تک ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں خودکشی کر اپنی جان لے رہے کسی اور کے لیے. وہ تو بعد میں اچھی زندگی گزاریں گا, اس کی شادی ہوں گی, بچے اس کو ہو جائیں گے, تو جہنم میں جائیں گا اس کی وجہ سے. اندازہ لگا کیا کیا اس کے لیے نہیں ہوتے, گرل فرینڈز, بوائے فرینڈز, اور ان تمام چیزوں کا معاملہ افیئر, اور افیئر کے بعد اس کا خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ مرتا ہے, یا تو وہ مرتی ہے, تو اس کے منہ پہ ایسڈ آتا ہے تو اس کے منہ پہ, یا تو اس کی ٹانگیں ٹوٹتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹتے. اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ انگنت بتانے کی مجھے بہرحال ابھی وقت نہیں ہے. ان تمام میں ہمارا نوجوان وقت گزار رہا ہے, جوانی جیسی عظیم نعمت کو جو برباد کرتا ہے, جبکہ اس شریعت نے جوانی کی اتنی زبردست اہمیت بتائی, اتنی زبردست اہمیت بتائی جس کی یاد رکھی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھی کیا وجوہات ہے, کیا وجوہات ہے جس بنیاد پر نوجوان اس معاشرے کے چاہے لڑکیاں اور لڑکے اس حد تک گر چکے ہیں. کیا صرف نوجوانوں کا اپنا ہی اس میں ہاتھ ہے, ان کا ہی بگاڑ ہے, یا والدین کا بھی کچھ ذمہ تھا, یا سماج کا بھی کوئی ذمہ تھا, یا سماج کے ذمہ داروں کا, ہمارے اکابروں کا بھی کوئی اس میں معاملہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, یا صرف اس نوجوانوں کا ہی بگاڑ ہے؟ یقیناً جانیے یہ صرف نوجوانوں کا اپنا ذاتی بگاڑ نہیں ہے, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے میں آپ کے سامنے میں نے 10 نکات کی شکل میں لکھا ہے, صرف 10 وجوہات رکھوں گا, ویسے کئی ہو سکتی ہے. یہ 10 بڑی وجوہات جو مجھے سمجھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے کہ میں وجوہات رکھوں کہ سماج میں نوجوانوں کی بے رحمی کیوں
اس سے پہلے ہم جانیں جوانی کی اہمیت کیا ہے. اگر اس کی اہمیت جان لیں گے نا تو انشاءاللہ عزیز اس کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی ہم کوشش کریں گے. آئیے، ویسے تو اس کی فضائل میں کئی باتیں آتی ہیں، میں 3 سے 4 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی اہمیت کے تعلق سے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو، مطلب 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اس پر عمل کر لو، اس کا فائدہ اٹھا لو. وہ کیا ہے؟ پہلا فرمایا آپ نے کہ غنیمت جانو صحت کو بیماری سے پہلے، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ صحت غنیمت جان کے اس کا فائدہ اٹھا لو. دوسرا فرمایا مالداری کو غریبی سے پہلے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ اللہ غریب کر دے. تیسرا فرماتے ہیں کہ خالی وقت کو اس کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مصروفیت اللہ لا لے. چوتھا فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ اللہ بڑھاپا دے دے. اور زندگی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تو جوانی کو غنیمت جان لو، رسول اللہ فرما رہے اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. جوانی ایک بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آخرت میں 5 سوال ایسے جن کا جواب دیے بغیر ابن آدم وہاں سے ہل نہیں سکتا. انسان کی اولاد، آدم کی اولاد کے پیر جم جائیں گے جب تک کہ ان 5 سوالات کے جواب نہیں دیں گا، وہ آگے نہیں بڑھیں گا. جب پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ 5 سوالات کیا ہے تو پہلا فرمایا زندگی کہاں لگائی. کیا فرمایا؟ زندگی کہاں لگائی. دوسرا فرمایا جوانی کہاں لگائی. سبحان اللہ، زندگی میں جوانی شامل ہے نا، زندگی میں جوانی شامل ہے. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جوانی بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا خاص سوال ہو رہا ہے زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی. جوانی بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے شریعت میں. یہ وہ دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا جس میں کچھ انقلاب لا سکتا ہے، یاد رکھیے وہ کچھ تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے، اس میں نیا خون اور جوش ہوتا ہے. شریعت چاہتی ہے کہ نوجوان جو ہے ایک ایسے پرورش پائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور اس کے مطابق اعمال کرے. یہ وہ زندگی جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ گزرنے کے بعد 50-60 سال کے بعد اگر کچھ کرنا بھی چاہوں تو ایک خواہش ہو سکتی ہے، خود انسان گواہی دے گا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، ماحول ساتھ نہیں دیتا، کہ اس لیے کہ وہ پہچان نہیں ہے جو جوانی میں تھی، حالات ویسے نہیں، وہ جوش نہیں ہے کہ جو جوانی میں تھا، سادہ و سنگت نہیں ہے جو جوانی کی تھی، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائی. تو آپ فرماتے جوانی کہاں لگائی. دوسرا سوال. تیسرا سوال ہوگا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا. پانچواں مال کہاں لگایا. تو یہاں دیکھیے جہاں عمر کا سوال ہے وہاں جوانی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود جوانی کے تعلق سے علیحدہ سوال ہو رہا ہے. اس سے جوانی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا 7 لوگ ہوں گے. عرش کے سائے میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا عرش کے علاوہ 7 لوگ ہوں گے. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا، ایک وہ نوجوان، اب یہاں نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں دونوں شامل ہیں، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو وہ بھی عرش کے سائے کے اندر ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یاد رکھیے تو اس سے جوانی کی فضیلت پتہ چلتی ہے، صحت کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اس لیے کہ نوجوان وہ ہے جو بہت سارے ایسے کام کر پاتے ہیں جو یاد رکھیے بوڑھے نہیں کر سکتے. اور سیدھی سی بات ہے اگر ایک مقام پر اگر 1000 اور لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائے تو تمام بوڑھے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی. میں اس سے بوڑھوں کی جو ہے عزت میں کمی نہیں لا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. اگر عمر رسیدہ لوگ جمع ہو جائے، بوڑھے لوگ جمع ہو جائے تو کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر 20 25 50 نوجوان جمع ہو جائے تو لوگ فکر کرنا شروع ہوتے کیوں جمع ہو رہے، پتہ نہیں کیا کرنے والے، کیا انقلاب لانے والے، کیا تبدیلی لائیں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ خون ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے. بوڑھے لوگ عمر گزار چکی آ کر کچھ بات چیت کریں گے، اپنا اپنا چلے جائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ جوانی بڑی اہم ہے، اس لیے شریعت چاہتی ہے جوانی کی عبادت، شریعت چاہتی ہے جوانی کی اعمال، شریعت چاہتی ہے جوانی کا صحیح استعمال، شریعت چاہتی ہے جوانی میں اچھے اچھے کارنامے دکھا انسان کرے. بڑھاپا تو پھر انسان کو بہت سی مرتبہ فرائض سے بھی روک دیتا ہے، اتنا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کو فرض نمازیں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جوانی کو غنیمت جانیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے. آئیے اب وہ وجوہات جن وجوہات کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں آج نوجوانوں میں بے راہ روی ہے، اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے والدین کی غیر ذمہ دارانہ روش. یہ سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے بیسک وجہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. والدین کی بے راہ روی، جس نے اولاد کو بے راہ روی پہ اتارا ہے. کیا وہ والدین کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے جو اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں، گھر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں بے پردگی سے رہ رہے، کالج اسکول جا رہی ہے، اس کے ہاؤ بھاؤ دیکھیے، اس کی بات چیت کا طریقہ دیکھیے، اس کے سہیلیاں اور دوستہ دیکھیے، اس کے SMS کیسے آتے ہیں، اس کی کالز کیسے آ رہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کی رنگت نہیں بتاتی ہے. بڑا دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کے تو پورا اسکین کر لیتے اوپر سے تک اس کے حال اقوال احوال کیا ہوں گے. اپنی گھر کی بچیوں کے تعلق سے وہ نظر نہیں جاتی اور بچوں کے تعلق سے نہیں جاتی ہے کبھی.
والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہے اس برائی کی، اور یہ ماننا ہی پڑے گا ان کو اس کے تعلق سے، اس لیے کہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی بات کو اپنے رب کی جھٹلاتے نہیں ہیں، ٹھکراتے نہیں ہیں، جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچانا اپنے بیوی بچوں کو میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو والدین نے سب سے پہلے کوتاہی کی اس کام میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو والدین خود فیشن پرستی میں ہیں، خود جھوٹ میں ہیں، خود دھوکے میں ہیں، خود عبادتوں سے دور رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں ان کے بچے دیندار نکلے۔ کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ والدین سب سے پہلے، ایک باپ جو اپنے بچے کو تاکید کرے کہ بیٹا یہ جوانی کا صحیح استعمال کرو، اگر وہ خود اپنے بڑھاپے میں بھی جوان ہے تو وہ بچہ کہیں گا آپ تو پورا مزہ اب تک اٹھا رہے ہو اور مجھے کیوں کہتے ہو فلاں کام کرنے کا، میں کس لیے جو اچھی روش اختیار کروں، آپ جیسے ویسے میں ہی رہوں گا۔ آپ خود اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہے بیٹا تمہاری والدہ فلاں تھی، اسکول میں ایسے ملے، کالج میں ایسے ملے، فلاں ایسا قصہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر تمہارے نانا نے یہ کرے، میں نے یہ جواب دیا، فلاں ہوا، اس کے بعد ہماری شادی ہوئی، کیا امید کرتے یہ لڑکا آپ کا ارینج میرج کریں گا؟ یہ بھی بولیں گا میں بھی بھگا کر لاؤں گا، باپ نے چونکہ ایسی نکاح کیا میرے۔ تو اندازہ لگائیے یہ بہت اہم چیز ہے، والدین کا بگاڑ بچوں کا بگاڑ ہے، اور سب سے پہلے نوجوانوں کی بہرحال میں والدین کا حساب ہوگا۔ ایسے والدین بھی میں نے دیکھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ان کی بچیاں جو کالج اور اسکول جاتی ہے، یا ان کے بچے کالج اور اسکول جاتے ہیں اور بالغ بچیاں ان کی غیر مسلم یا مسلم لڑکوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کیا ترقی ہوگی میری، ایک دور تھا ہم جہالت میں تھے، آج پڑھ لکھ کر دیکھو میرے بچیاں کہاں چلے گا، میرا بچہ کہاں چلے گا، غیر مسلم لڑکیوں کو بٹھا کر لاتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے، میری بچی دیکھو فلاں سے مل رہی ہے۔ یہ تو طریقہ ہے دنیا میں جینے کا، آج ایک سٹیٹس دلایا میری بچی نے، میرے بچے نے میرا نام کر دیا، آج دیکھو ارد گرد اس کے لڑکے بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، کیا اس کا نام ہے، دیکھیں یہ سب چیزوں کو بڑاپن سمجھا جاتا ہے۔ پورا سماج اس برائی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے برائی کہاں لگتی ہے، اچھائی لگتی ہے، پورا سماج اس میں ہے، آنکھوں کا پانی مر چکا، شرم حیا کھو چکے ہیں سب۔ تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہے کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے، افیئر کرتی ہے، تو کہیں نہ کہیں گھر کا ماحول سپورٹیو ہے تبھی وہ کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اسے وہ چیز مل رہی ہے جو چاہیے، جس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ شمارات گھر میں آ رہے ہیں، گندے گندے میگزینس، ٹی وی آپ نے کھول رکھی سے پکچرز، اور آپ پتہ نہیں کیسے کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ بچیاں اچھی نکلے، یہ بچے اچھے نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے اس گندے ماحول کے اندر۔ تو والدین سب سے پہلے اپنے آپ کو وہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ تاکید کی حکم دیا اور فرمایا، جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہوگی۔ اور ایک امام جو ایک رعایا یا ایک حاکم جو رعایا ایک قوم کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی قوم کی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح ایک گھر کا ذمہ دار بڑا، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہوگی، بیوی سے شوہر کے رشتہ دار اس کے بچوں کی پوچھ ہوگی، غلام سے آقا کی مال کی پوچھ ہوگی۔ خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ۔ اس پوچھ کے لیے کیا تیاری کی ہم نے؟ یہی کہ فیشن پرستی میں بچوں کو ڈالا، ان کے برائیوں کو کبھی بھی ڈھانکنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی باہر والا بھی آ کر کہتا ہے کہ دیکھو آپ کی بچی فلاں غلط کام کر رہی ہے، تو کیا ہوا، چلتا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، تم کیوں جلن رکھتے ہو، جاؤ تم اپنا کام کرو، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ اتنی غیرت بھی مر گئی کہ کوئی آ کر کہے، اب حالات تو اس حد تک آ چکے ہیں کہ شریف النفس انسان اگر کسی بچی کو برائی میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، کہ تو میں بول نہیں سکتا ہوں، اس کے والدین سننے والے نہیں، اپنے آپ کو بچا لو اپنے سے۔ اس لیے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر گرے تو اپنے کو بھی چھینٹے آتے ہیں، تو انسان بولتا ہے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جب ان کو جا کر کہیں گے ہو سکتا ہے یہ ہم سے الٹا سوال کرے، تم کیا کر رہے تھے وہاں، کیا جواب دیں گے، اس لیے خاموشی سے نکلنا زیادہ بہتر ہے اپنے۔ اس حد تک معاملہ گر چکا ہے۔ والدین سب سے پہلے توجہ دے، اپنی ذمہ داری کو جانیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، بچوں کی صحیح پرورش کرے، ان کے لیے عربی کا معاملہ کرے، کہ قرآن کا جو ان کو تعلیمات دے، انہیں ایک با اخلاق انسان بنائے، انہیں سکھائے ان کی جوانی سے پہلے، بیٹا جو جوانی تمہیں آنے والی ہے اس کے یہ فائدے ہیں، اس میں تمہیں یہی کرنا ہے، اور ایسے منصوبے بنا کر رکھے کہ جب بچے جوان ہو تو وہ اس کا استعمال کرے، نہ کس طرح سے ضائع اور برباد کرے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس معاملے میں جو دوسرا نکات، دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول کی غیر موجودگی۔ چلو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی، والدین نہیں کر سکے وہ کام، وہ عمل حاصل، علم حاصل نہ کر سکے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہم وہ ماحول بھی رکھتے دینی، نہ اس ماحول کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا ایسا ماحول ہے کہ بچوں کو اٹھتے تاکید کی جاتی قرآن پڑھے آج آپ نے، کیا یہ پوچھا جاتا نماز پڑھے آپ نے، جو پوچھا جاتا وہ یہ انگلش کا ہو گیا ہوم ورک ختم، ہندی آپ نے لکھ لیے، مراٹھی کا ہوم ورک ہو گیا، ٹھیک ہے اب یہ سب ہو گیا، تب کارٹون دیکھیے آپ،
تھوڑا بڑا ہے تو آپ 1 گھنٹہ پکچر دیکھ سکتے ہیں. نہیں ہم کو 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ, چلیے 2 گھنٹے پکچر دیکھ لیجیے, آپ کوئی مسئلہ نہیں. نہیں آج ہندی نہیں انگلش دیکھیں, اچھا انگلش دیکھ لیجیے, کچھ شارٹس میں صرف بند کر دینا, باقی چلنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات؟ ایسے مواقع دیے جا رہے ہیں. کبھی یہ پوچھا جا رہا ہے قرآن تلاوت ہوئی بیٹا, آج نمازیں کتنی ہوئی آج دن بھر میں؟ نہیں وہ آج نمازوں کا دل نہیں تھا. اچھا کوئی بات نہیں, کل دیکھنا پڑنا, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ یہی معاملہ ہوم ورک کے لیے کہ آج نہیں کیا کل کروں گا, تو اس کی ہڈی پھسلی کرتے ہیں. دینی ماحول بھی غائب ہے ہمارے پاس. مدرسے اسکول کا فرق آپ کو بتا دیں گا دینی ماحول کس طرح غائب ہے, کہ مدرسوں کی حالت یہ ہے کہ بیچارہ استاد آ کر پڑھاتا ہے عربی کے لیے, عربی کا استاد آتا ہے نا, انگلش جا کر سیکھنا پڑتی ہے. اس حد تک تو معاملہ گر گیا ہے. انگلش کے لیے فیس دی جاتی ہے, انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کیا جاتا ہے, جو بولا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے. 4,000 5,000 10,000 لیجیے, جزاک اللہ, آپ 6 مہینے کی مہلت دیجیے, ہم 1 مہینے میں 2,000 چکائیں گے. لیکن وہیں عربی کا استاد آتا تو کتنے لیتے ہو؟ 100. اللہ سے ڈرو, قرآن پڑھا رہے 100 روپے لے رہے, شرم کرو اللہ سے. قیامت دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ 25 روپے لے لینا. وہ بولیں گے بھائی 25 بہت کم ہوتے, چلو 30 لے لو روز 1 روپے کے حساب سے. اللہ سے ڈرو, تم لوگ تو بہت عجیب ہو چکے ہو, چلو جاؤ. یہ حالت ہے ہمارے پاس. یہ موازنہ کر لیجیے, اب ہر جگہ کا معاملہ ہے, کوئی خاص علاقوں میں جانا نہیں. اب اس حالت تک ہم نے عربی کا ماحول گرا چکے, اس حد تک دین کا ماحول گرا چکے ہیں. ٹھیک. تو دوسری وجہ ہے گھروں میں دینی ماحول کے غیر موجود. تیسری وجہ جو ہے فحش اور منکرات کی اشاعت کو ہم نے پابندی نہیں دی. فحش اور منکرات کیا ہے؟ جو تمام فیشن پرستی, برائی, ٹائم پاس, گندگی, افیئرز, زنا, بدکاریاں, بدفعلیاں, جو سب آئی, یہ اس وجہ سے آئی کہ فحش اور منکرات سے کبھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا. بالخصوص اس کے اندر ٹی وی, انٹرنیٹ میڈیا, اس کے بعد میگزینز اور ناولز نے جو نقصان پہنچایا اس امت کو, کسی نے بھی نہیں پہنچایا. اتنا برا نقصان, اتنا زبردست نقصان اور چوٹ اس امت. اس کی اشاعت پہ کبھی پابندی لگائی ہم نے کہ میرے گھر میں یہ چیز نہیں آئیں گی, میرے گھر میں یہ ٹی وی نہیں ہوگی, میرے گھر میں فلاں چیز نہیں ہوگی. اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ مثال کے طور پر قرآن پڑھیے, قرآن کا ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے, تو وہ کہتا ہے کہ تفسیر کتنے میں ملیں گی؟ دیکھیے اس تفسیر تو بڑے مہنگے ہوتے, آپ کو 4-5 ہزار تک اچھی 4-5 ہزار تفسیر کے لیے بہت زیادہ ہو جا رہے. نہیں, کوئی ٹرسٹ فری دیتی کیا؟ کوئی ادارہ فری دیتا ہے کیا؟ آپ گھر میں لا کے دے سکتے کہ آپ کے گھر میں دیکھ جلدوں میں پڑھ کر دیتا ہوں. لیکن اسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ نیا ٹی وی LCD آ گیا ہے 21 انچ کا, بہت سستا, کتنا 19,000, تو کچھ بھی نہیں, 35 40 ہزار تھا, چلو جلدی سے لے کے آ جائیں گے. ہے نا نہیں حالات اسی طرح کے حالات, اس سے بدتر حالات ہے, یاد رکھیں. تو ان اشاعت پہ کبھی روک لگائی ہم نے؟ نہیں لگائی. ٹی وی دھڑلے سے چالو ہے, باپ خود لا رہا ہے, ٹی وی لگا رہا ہے, بچیوں کو دکھا رہا ہے, پھر امید کرتا ہے کہ اچھے بھی نکلے, ان کی آخرت بھی سنور جائے, یہ دنیا میں عزت اور تعظیم کرے آپ کی. ارے وہ ٹی وی تو بتاتا ہے کہ ماں باپ کو بوڑھے گھروں میں لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے, اولڈ ایج ہوم میں. پھر آپ کیسے امید کریں گے آپ کی عزت کریں گا؟ یہ بھی آپ کو لے جا کے وہیں ڈالیں گا اٹھا. ٹی وی پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ زنا کرو, بھاگو, افیئرز کرو, نکاح کے بعد بھی دوسروں سے افیئرز چلاؤ. اس کے بعد آپ امید کرتے ہیں آپ کے بچے افیئرز نہ کرے, برے کام نہ کرے, لڑکی بھگا کے کیوں لا لیا, لڑکی کے ساتھ افیئر, لڑکی بھاگ کر کیوں گئی؟ آپ نے تعلیم دی بھائی اس کو. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ڈالنے چل رہا ہے, یہ سب سے بڑی ام الخبائث ہے. یہ خبیث چیزوں میں سب سے بڑی وجہ, یاد رکھیں, ام الخبائث یہ ماں ہے, یہ برائی کی, یاد رکھیں. یا ام الفتن اس کو کہیے کہ یہ فتنوں کی جڑ ہے پورے امت میں. جو آج فیشن پرستی بولی, الکوہلزم, منشیات, نشہ کرنا بالکل فیشن ہے, زنا کرنا فیشن ہے. ارے تم تو بہت ہی پاک باز بتا رہے, ادھر چلو ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے, وہاں یہ رہتا فلاں. یہ زندگی ہے, اس کی تو انجوائے کہتے ہیں, یہ تو لائف جینا ہے, اس کو تو عائش کہتے ہیں, اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. اس حد تک جو ہے معاملہ بگڑ چکا ہے. تو یہ سب کی وجہ یہ جو چیزیں ہیں جو فحش اور منکرات اشاعت کرتی ہیں, ان کی ہم نے پابندی نہیں لگائی, ان پر روک نہیں لگائی ہم نے کبھی. جس کا نتیجہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹنگ ہو رہی ہے, افیئرز کر رہے ہیں, شادی بھی ہو جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ, بچی بھاگ گئی تو پتا چلا انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہوا. ٹی وی دیکھ کر برائی سیکھ رہی ہے اور فلاں مسئلہ ہو رہا ہے. میگزینز پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے. ناولیں کو تو یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کا کہا جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے ایک پارا پڑھنے کے لیے. نہیں جم رہا, بہت بور ہو رہا, فلاں ہو رہا, تفسیر کہاں سے جمیں گی, بس ترجمہ ہو گیا تو ہو گیا, بس ہم تلاوت کریں گے. لیکن وہیں بالخصوص خواتین, مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, بالخصوص خواتین, ایک میگزین دے دیجئے ان کو آپ, شمارہ کوئی 1000 پیج کے شمارے پڑھتے ہیں 3-3 4-4 دن میں, سرانے رکھ کر, جیسے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو محبت ہونا, وہ شمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, کام چل رہا ہے اور شمارہ چل رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا, سو رہے تو اس کو پڑھ رہے ہیں, جاگ رہے تو اس کو پڑھ رہے ہیں, بچوں کو تیار کر رہے پڑھ رہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. اور کیا شمارے, نام بھی بڑے اچھے ہیں ان کے, لیکن اندر کی چیزیں آپ کنٹینٹ دیکھیں گے تو ایسی رہتی زبردست, کسی کو انتہا نہیں. پورا قصہ چل رہا ہے کہ کیسا فلاں ایک جو ہے پان والا تھا, اور کیسے میں اوپر سے دیکھتی تھی, وہ نیچے پان بناتا تھا, پھر پان آتے گئے, فلاں مسئلہ ہوتا رہا, پھر اس کو پتا چل گیا, اس کی ٹپری اٹھا دی گئی, فلاں ہوا, لیکن وہ سچا عاشق تھا, وہ آتا رہا, فلاں کرتا رہا, مال لٹا دیا, بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, فلاں کیا, پھر میرے پاس آیا, مجھے لے کر بھاگا, آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اب امید کرتے ہیں ایسے ناولز پڑھ کے آپ کی بچی ایک اچھی شریفانہ زندگی گزاریں گی, وہ تو نکاح کے بعد بھی یہ کام کریں گی پھر جا کے اس گھر کے اندر.
اس لیے کہ اس کی تعلیم تربیت اس گندے ماحول میں ہوئی، ان گندی چیزوں کو پڑھ کے ہوئی. انسان جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ کرتا ہے، جو چیزوں کو پڑھتا ہے اس کو عمل میں لاتا ہے. اللہ نے اسی لیے کتاب نازل کی آسمان سے کہ پڑھ کر عمل کرو. کتاب پڑھی جاتی ہے عمل کے لیے. ناولز پڑھ رہے ہیں، میگزینز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح گندے گندے شمارات آتے ہیں، انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے، ٹی وی عام ہو چکا ہے، اور جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ سب بے حیائی. تو تیسری چیز جو ہے فواحش اور منکرات، اس کی اشاعت کو کنٹرول میں لائیے. ٹی وی، ویڈیو یا اس طرح پکچر، ڈرامے، یہ تمام چیزوں پہ زبردست ضرب لگائیے، بند کیجیے ان کو. یہ بند نہیں کر کے آپ کبھی زندگی میں امید مت کیجیے کہ آپ کے بچے کبھی اچھے نکل سکتے اور ہمارے نوجوان اس امت میں کبھی اچھے ہوں گے. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے وعید کی قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں فرمایا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو، فالتو باتوں کو مول خرید کر لے کر آتے ہیں. یہ ٹی وی فالتو بات تھی، اس کو خرید کر لایا جاتا ہے، فری نہیں ملتی. فالتو باتوں کو خرید کر لاتے ہیں بے علمی کی وجہ سے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں. اس کے ذریعے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے روکتی ہے. یہ سب تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے بہکاتے ہیں، اور تاکہ اس کے دین کا مذاق ہنسی اڑائی جائے. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے روز قیامت رسوا کن عذاب ہے. تو یہ والد خود وجہ بن رہا ہے ٹی وی لانے کی، لہو الحدیث، فالتو باتوں کے لانے کی گھر کے اندر. حلال روزی سے اپنی فالتو باتیں خرید کے لاتا ہے. ایک انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ کھانے کے میرے لیے مشکل ہے، لیکن گھر میں ٹیلی ویژن برابر لگا ہوا ہے، اس کی بھوک مری ہے لیکن 5-6 ہزار کا سیٹ برابر ہے، اور اوپر جو اینٹینا ایک لگا ہوا ہے جو 10-12 ہزار کا ہوگا پورا ملا کر، وہ برابر ہے. پھر بھوک مری ہے، زکات لے رہا ہے، فطرہ لے رہا ہے، اور صدقے مانگ رہا ہے. ام الفتن گھر میں لگا کے رکھا ہے. اس حد تک یہ فتنے آ چکے ہیں. اسی طرح سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وعید کر دی. ذمہ دار گھر کے اس بات کو سمجھ لیں. آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت 15 میں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. اے نبی ان کو بتا دیجئے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ روز قیامت وہ کون لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے؟ تو یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، جہنمی بنا دیا. تو کہیں ہم وہ والدین نہ بنیں جو اپنے بچوں کو جہنمی بنائیں اور روز قیامت سب سے بڑے خسارے والے بنیں کہ خود بھی ہم جہنم میں جائیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں. یہ فتنوں کو نکالنا پڑے گا. اس فتنے کے نکلے بغیر ہم نہیں امید کر سکتے ہمارے نوجوان اس بے راہ روی سے جو آج چل رہے رویش پر چل سکے. تمام فیشن پرستی، تمام لباس، تمام چیزیں دیکھیے آپ اس سے آتی ہیں. کسی ہیرو نے فلاں گوگل پہن لیا، ہر کوئی وہ پہن کے پھر رہا ہے نا، ہوتا ہے نا. فلاں بٹن تو وہی بٹن سب جگہ چل رہے ہیں، فلاں بارڈر کی ساڑی تو وہی ساڑیاں سب چل رہی، فلاں قسم کا بلوز. تو تمام فحش اور منکرات وہاں سے آتی ہے. کبھی اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ غور کیا آج تک کہ فلاں بات ایسی آ رہی تو میں ایسا عمل کروں گا، فلاں پوائنٹ ایسا آ رہا تو میں ایسا کروں گا. لیکن ٹی وی اور فلم میں کیسا اثر کہ میرا ہیرو جو ہے اپنے شرٹ کو یہاں سے پھاڑتا ہے تو میں بھی یہاں سے پھاڑوں. اس حد تک یہ اثر رکھتی ہے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک صاحب ایک دن کہنے لگے، مجھے واقعہ سنا رہے، ایک حقیقی واقعہ ہے. ان کے ہیرو کی ایک پکچر آ گئی. وہ پکچر میں ہوتا ہے کہ ہیرو جو ہے آدھے فلم تک بڑے بالوں والا رہتا، فلم کے آدھے کے بعد وہ چھوٹے بال سے کٹا دیتے تو پاگل ہو جاتا، اس کو سر پہ مارتے تو پاگل ہو جاتا. تو اب وہ صاحب ایک فرینڈ سرکل میں اپنے کھڑے ہوئے، اور ان کی صحت بھی بالکل اس ہیرو جیسی تھی جیسا ان کا ہیرو ہے، اسی کے لیے انہوں نے بنائی تھی. سنت سمجھ کے بناتے تو ثواب بھی پاتے تھے، لیکن نہیں بہرحال انہوں نے اس کے لیے ایسی بنائی تھی کہ میں ویسا بنوں. اپنے فرینڈز میں کھڑے کرو، ڈسکس کرے، دیکھو اپنی بہن کے پڑوسی سے بہت پرانا جھگڑا تھا، بولے کل انہوں نے بہن پہ ہاتھ اٹھا دیے، اب میں لڑنے جا رہا بولے ان سے، اور بال ان کی بھی اتنے ہی بڑے تھے جتنے اس ہیرو کے رہتے. جب میں جاؤں گا وہاں جھگڑا بڑھ جائے گا بولے. جب جھگڑا بڑھوں گا تو ایک آدمی بولے کوئی نہ کوئی مارے گا ہی بولے. جب وہ مارے گا تو میں اپنا سر بیچ میں ڈال دوں گا. جب میرے سر پہ مار لیں گا تو تم میرا ٹخلا کرانا اور قادری صاحب کے پاس جو ہے میرے کو ایڈمٹ کر دینا. چونکہ ان کا ہیرو انٹرول کے بعد اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، انہوں نے پوری پلاننگ بنائی کہ اب کیسا مجھے کرنا ہے. کیا کبھی یہ معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کہ یہ میرا آئیڈیل ہیرو ہے، میں ایسی زندگی گزاروں، ایسی چال، ایسی ڈھال، ایسا اٹھنا، ایسا بیٹھنا، ایسا کھانا، ایسا پینا، ایسا چلنا، ایسے اخلاق، ایسے آداب، ایسے معاملات، ایسے رشتہ داریاں، ایسی تمام چیزیں نہیں. کیوں تو وہ سیرت تو پڑھی ہی نہیں ہے. ایک صاحب بڑے جس کو میں کہوں گا خون کے آنسو بہاتے ہوئے واقعہ سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ جب آئے کتاب و سنت سے جڑے، دینی علم سے جڑے، وہ کہنے لگے میں اپنے گھر گیا اور اپنے دادی سے میں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے تھے؟ تو ان کی دادی نے کہا اے ماں میرے سے کیا پوچھ رہا، مولوی سے پوچھنا، میرا تھوڑی کام ہے. وہ اتنے پریشان ہوئے، کہا اگر میری دادی مر جائیں گی، بوڑھی ہے، اس کو یہ تک نہ پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس روز پیدا ہوئے، کیا تاریخ تھی وہ پیدائش. اگر یہ نہ پتا ہوں گا تو اس نے تو پوری زندگی اسی گنوا دی. بڑے افسوس میں تھے، کیا کروں. میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، بیچاری بہت بوڑھی تھی. یہ حالت ہے اس امت کی کہ اپنا ہیرو جو ہونا چاہیے، جو آئیڈیل ہونا چاہیے، جو نبی، صحابہ، یہ تو چھوڑ دیا ہم نے، ان کو دیکھ کر زندگیاں گزارتی. یہ سب ٹی وی کا نتیجہ یاد رکھیں. اس کو اگر ختم نہیں کیا تو میں کہہ رہا ہوں نا، آج آپ میری بات کو ایک نصیحت کے طور پہ لیجئے. زندگی کے 10 سال بعد اگر ٹی وی نہ بن کر تو یاد کرنا میری نصیحت کو کہ یہ ہونا ہی ہے گھروں.
یہ فتنے فساد لڑائی جھگڑے بھاگنا بگانا زنا بدکاریاں یہ سب ہونا ہی ہے. آپ امید مت کیجیے کبھی رکنے والی جب تک یہ چیز بننی ہوتی ہے. یاد رکھیں. اسی طرح اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 سے فرمایا, بالخصوص گھروں کے ذمہ دار اس کو غور سے سنیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں مسلمانوں کے اندر فحش عام ہو. والدین خود ٹی وی لا رہے نا, فحش بتا رہے. جو لوگ یہ امید کرتے یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں, محبوب سمجھتے ہیں کہ فحش اس امت میں عام ہو, تو اے نبی کہہ دیجئے ان کے لیے تو دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے وہ کیا عذاب ہے, تم نہیں جانتے وہ کیا ہے. فحش عام کر رہے نا والدین لا کر, گھر کا بڑا لا رہا, چچا نے لائے, تائے نے لائے, ٹیویاں گفٹ کر رہے ہیں, آپ گمراہیوں کو آپ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. کبھی اللہ کی کتاب اس کے ترجمے گفٹ کرنا نصیب نہیں ہوئے, دینی کتابیں نہیں دی ہم نے. تو کہا وہ لوگ جو پسند کرتے امت میں فحش پھیلے, اے نبی سنا دو ان کو دردناک عذاب کی اس دنیا میں اور آخرت میں, اور اللہ جانتا ہے اس کی شدت, تم نہیں جانتے. کیا اس بات کو جو ہے ہم غور کریں, یہ برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے. چوتھی وجہ جو نوجوانوں کی بہرا روی میں ہے وہ یہ دنیا اور آخرت کا فرق. یہ فرق کس نے کیا اللہ ہی جانتا ہے. دنیا الگ اور آخرت الگ, جبکہ دنیا تو وہ کھیتی ہے جس میں کھیتی کر کے آخرت کی ہم جو ہے فصل اگاتے ہیں, لیکن دونوں الگ ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مسجد کا نوجوان الگ ہے اور وہی نوجوان کالج میں تو الگ ہے. مسجد کا نوجوان ٹوپی ووپی ڈالا ہوا ہے, بالکل احترام, جب اس سے آپ سنیں اس کی بات سنیں تو شیریں بالکل بات کر رہا ہے, بالکل ایسا کہ بالکل مٹھاس نکل رہی ہے, الفاظ دیکھیں. لیکن جب کالج میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے تو کہیں گے تو یہ گالیوں کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ دنیا الگ دین الگ ہے. یہی چیز اس نے دنیا سے ہم سے سیکھی کہ دین اور دنیا میں فرق کر کے ہم نے یہ کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب نوجوان کو پروفیشنل ہوتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا ہے, جب مسلمان ہوتا ہے تو پروفیشنل نہیں ہوتا ہے. ابھی مسجد میں ابھی دھندے وندے کی بات نہیں, ابھی سب یہ اور دھندے پہ ابھی مسجد وجد دین کی بات نہیں. ادھر جب پروفیشنل ہے تو مسلمان نہیں, مسلمان تو پروفیشنل نہیں. پھر کہ بھائی آپ بالکل دینی ماحول ہے اپنا, اپنے دین پہ آئے ہوئے, یہ ہے اب مہینہ بھر اپنے دھوکہ دیا, اب اتنے دن اپنے اللہ کا ذکر کر کے وہ دھوکے کی تلافی کرنے والے ہو, اتنے دن پبلک کو لوٹا, اتنے دن فلاں کیا, اتنے دن یہ کیا, اب اتنے دن اپن ذکر اذکار کر کے معاملہ ختم کرے. تو یہ دین اور دنیا کے فرق نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا. یاد رکھیے ہم اس معاشرے کو. اس فرق کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں دو طبقے ہیں, دو حصے اس کی زندگی کے, دو رول ہوتے ہیں. ایک مسجد والا رول, ایک جو ہے کالج کا رول, ایک گھر کا رول, ایک باہر کا رول. یاد رکھیے شریعت میں, یاد رکھیے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جاڑنا ہر چیز دین ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. یاد رکھیے. اور جوانی کی عبادت کے یاد رکھیے ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مطلوب بھی اللہ. تو یہ دین اور دنیا کا فرق ایک وجہ ہے. اسی طرح پانچویں چیز ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور احساس کمتری. ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا جو ہے بالکل عجیب ہے, اس لیے کہ اسلام کا کوئی دخل نہیں, مسلمانوں نے کبھی اس میں حصہ لیا نہیں, اور جن مسلمانوں نے حصہ لیا اپنے جیب بھرنے کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں کیا اس کے اندر. یاد رکھیں بتاتے تو ہے بڑا امت کے لیے ہم نے ادارے کھولے فلاں کھولے, سوائے کمانے کے مقصد نہیں ہوگا اس کے پیچھے. تو ایجوکیشن سسٹم ایک تو ہے نہیں, اور اس پر ہماری احساس کمتری کہ مثال کے طور پر اگر علم حاصل کرنا ہے تو یہ پردے کا مسئلہ چھوڑنا پڑے گا, علم حاصل کرنا ہے تو یہ داڑھی واڑی مسئلہ یہ چھوڑنا پڑے گا, تو تم کون نوکری دینے والا داڑھی رکھ کر, علم حاصل کرنا ہے تو فلاں کرنا پڑے گا, اور اس پر احساس کمتری. صحیح بات ہے یار, یہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا, یہ کریں گے تو نہیں, پہلے سے سوچ رہے ہیں. شرم کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے. آپ نے کبھی سکھوں کو دیکھا ہے کس فخر کے ساتھ داڑھی رکھ کر آتے اور امام باندھ کر آتے سر پہ ٹربن؟ کیا کبھی سوچتے ہیں کہ مجھے نوکری ملیں گی نہیں ملیں گی, اس کا مسئلہ, دیتا ہے دے, نہیں تو دے, مجھے کیا جا رہا ہے, میں کہیں اور جاؤں گا. ہمارے لیے تو وہی نوکری دینے والا رب بنا بیٹھا ہوتا ہے, اس لیے کہ رزق دینے والا وہی, اب سب کچھ اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. بغیر داڑھی بولے تو داڑھی کاٹ دوں گا, بغیر کپڑے بولے تو ویسا بھی آ جاؤں گا, بس آپ نوکری دیجیے جناب مجھے. یہ حد تک حالت ہے ہماری. آپ دیکھیے کس شان سے سکھ لوگ جو ہے ملٹری میں, پولیس میں, ہر سروسز میں, اور ہمارے جو ہے دیگر لوگ نہیں, وہ داڑھی سے یہ مسئلہ ہو جائے گا, ہوگا تجارت نہیں آتی, تو رب وہ ہے ان کے لیے, پھر بھی وہ عمل کر رہے ہیں. ہم حق بولتے ہیں اور دیکھیے ہمارا عمل اللہ پر توکل کا کیا حال ہے ہمارا. تو ایک تو سسٹم ایجوکیشن خراب, مخلوق تعلیم کو ایجوکیشن فلاں, اس پر جو ہے ہمارا جو عقیدہ اور ہماری احساس کمتری اس حد تک بہرحال بڑھ چکی ہے. ہمارے ایک ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ احساس کمتری نہ ہو مومن کے اندر. وہ گئے کسی جگہ نوکری کے لیے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ایسے لڑکوں کو تو نہیں رکھتے جن کو داڑھی. تو انہوں نے جواب دیا, یہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا نہیں. یہ مسئلہ آپ کا ہے, میرا نہیں. آپ اشتہار میں لکھ دے داڑھی والا نہیں چلیں گا, میں آتا ہی نہیں تھا, آپ کا مسئلہ میرا تھوڑی ہے. جزاک اللہ, تھینکس. اڑ گئے وہ نکل کر. کہنے نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں آگے. میں کہا مسئلہ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. داڑھی واڑی رکھنا ہے تو ایسے ہی آؤں گا, میری حیت نہیں بدل سکتی آپ کے لیے. یہ ہونا چاہیے معاملہ. یہ نہیں کہ آپ جیسا بولے سرکار میں تو بس تیار ہے بس کرنے کے لیے, جو آپ بولے برقع اتارو بولے تو باپ خود بولے بیٹے برقع اتار دو, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے وہاں فلاں چیز ہو رہی ہے.
ارے نوکری کا مسئلہ بیٹا اگر بول رہے تو پھر کاٹ دو. یہ نہیں شرم آ رہی ہے کہ دینے والا رب ہے, اس کو ناراض کر کے, کس کو ناراض کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ مخلوق کو راضی کرو گے تو یہ تو ذلیل ہی کریں گے, آپ کو پیروں میں گرائیں گے اور اپنے جو پیر چل رہے چٹائیں گے. رب کو راضی کرو گے تو آپ جہاں بھی رہوں گے اللہ سر اونچا رکھیں گا, گردن سیدھی رکھیں گا, آپ کی جھکنا نہیں پڑے گا کسی کے سامنے. ایجوکیشن سسٹم, اور ایجوکیشن سسٹم کے بعد ہماری احساس کمتری, جبکہ دین کے معاملے احساس برتری ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر کہ میں ایسا ہوں اور ایسے ہی رہوں گا. آپ کو چاہیے تو رکھیے, نہیں تو جزاک اللہ, خدا حافظ, تھینکس, میں آگے بڑھتا ہوں. اور بہت سی آفرز ہیں, دینے والا اوپر ہے, تم دینے والے نہیں. تو بہرحال ایجوکیشن سسٹم اور اس پر جو ہے ہماری احساس کمتری, یہ ایک بہت بڑی یاد رکھیے وجہ بن جائے. اسی طرح چھٹی جو وجہ ہے وہ یہ ہے مرد و زن کا اختلاط. نوجوانوں کی بہرا روی میں جو ایک بہت بڑا رول ہے وہ ہے مرد و زن, عورتوں اور مردوں کا اختلاط بالکل مل کر جو معاملہ ہوتا ہے, کوئی پردے کا معاملہ نہیں, چاہے مجالس اور دیگر چیزیں ہوں, بالکل مل جل کر, کوئی اس میں پردے کا معاملہ نہیں. جبکہ شریعت نے اتنی احتیاط کی, مرد اور زن, عورتوں اور مردوں کی اتنی احتیاط کی, آپ اس کو جو اندازہ لگا سکتے. اس روایت سے ابن حبان کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, آپ نے ایک مرتبہ دیکھا عورتیں سڑک سے جا رہی اور بیچ سے جا رہی ہیں. جب آپ نے دیکھا عورتوں کو بیچ سڑک سے چل رہی تو آپ نے فوراً کہا اور یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ بیچ کا راستہ, وسط راستہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, تم کنارے کنارے چلا کرو. تو تم بیچ میں چلو گی تو ہو سکتا مرد بیچ میں سے چلتے ہیں, دھکا لگ جائے, کچھ ہو جائے. تو کہا عورتوں سے کہ تمہارا راستہ بیچ کا نہیں ہے, تم کناروں سے چلا کرو, اور کنارے سے چلنا یہی تمہارا راستہ ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب خواتین نے یہ سنا رسول اللہ کا فرمان تو اتنا راستے کے کونے میں چلا کرتی تھی کہ کبھی کبھار ان کے کپڑے جو ہے دیوار کے اندر اٹک جاتے تھے. اتنا چپک کر راستے کے کونے سے کہ بیچ میں سے چلنا رسول اللہ نے منع کیا, اتنا چپکتے کہ دیوار کو رگڑتے ہوئے ان کے جسم چلتے کہ کبھی کبھار کپڑا اٹک جاتا دیوار کے اندر. اس لیے کہ اگر تم ملو گے, مخلوط ملنا نہیں ہے تم نے, اس لیے کہا عورتیں کنارے سے چلے, مرد بیچ سے چلے. تو اتنی احتیاط جس شریعت نے کی کہ دونوں کے چلنے کی چال بتا دی سڑک پر, جو کہ پبلک پلیس ہے, نہیں تم کونے سے چلو, یہ بیچ سے چلیں گے. وہ شریعت کیسے اجازت دیں گی مخلوط مجالس کی, جس کے اندر مرد اور عورتیں پیشانی سے پیشانہ اور گال سے گال لگا کر بیٹھے ہیں, کیا چل رہا ہے بھائی صاحب, کیا چل رہا ہے بھائی جی, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی محرم نہیں ہے. مخلوط مجالس, چاہے نکاحوں کے نام پر آپ بولیے یا دیگر مجالس ہے, پارٹیز ہے, یہ ہے, فلاں ہے, دعوت ہے, کانفرنسز ہے, اور یہ ان مجالس کے اندر جب نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. یہاں چونکہ بڑے تو ہو سکتا ہے اپنے نفس پہ قابو پا لے, لیکن نوجوانوں کے احساس یہیں چھلکتے ہیں, اور برائی کی جڑ یہیں سے ہوتی ہے, پوری فحاشی. یہیں تو انہوں نے دیکھا لڑکیوں کو دوسرے, یہیں تو برائی پھیلتی ہے. تو یہ مخلوط مجالس ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اس میں کوئی آپ یہ مت سمجھیے کہ فلاں کوئی بھی غیر محرم مرد سے جو ہے, کوئی غیر محرم عورت سے کوئی غیر محرم مرد نہ ملے, یا ان کے ساتھ نہ بیٹھے, نہ ان سے بات کرے, یاد رکھیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بالکل معاملہ ایسا نظام بنا دیا گیا ہے, اسکول میں مخلوط تعلیم, ایک ساتھ رہنے, گھروں کے اندر مخلوط ماحول, سب بیٹھے ہیں کہ بالکل اس حد تک جو ہے بیٹھیں گے, اس کی کوئی انتہا نہیں. اور تمام بہرحال نہ دیور میں پردہ ہے, نہ کسی باوچ کو کسی سے پردہ ہے, نہ جیٹ سے کوئی پردہ کرنا, اس لیے گھر کے لوگ ہیں. نہ چچیرے تیرے بھائیوں سے پردہ ہے, نہ ممیرے خلیرے بھائیوں سے پردہ ہے, نہ پڑوسی سے پردہ ہے, نہ بازو والے سے پردہ ہے, نہ پہچان والے سے پردہ ہے, نہ باپ کے دوست سے پردہ ہے, نہ فلاں سے. بس تبھی جو ہے رشتہ دار بن بیٹھے ہیں. اور اگر پردے کہا جاتا کہتے ہیں پردہ کیا عجیب چیز ہے, ہم لوگوں کی نظریں پاک ہے. سوال یہ جن پر یہ آیتیں آئی تھی پردے کی, ان کی نظریں سب سے پاک تھی, ان پر آیتیں آئی تھی, مجھ پر آپ پر نہیں آئی تھی. تب بھی ان کو کہا گیا نظریں نیچے رکھو, پردہ کرو. تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مخلوط نہ ہو, ہمارا مکس سسٹم جو اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ نوجوانوں کی بہرحالی کی اصل وجہ اور تمام چیزوں کی بنیاد بنتی ہے, یہ دعوت ہے, یہ مجالس ہے. یہی مرد عورت کو دیکھتا ہے, عورت مرد کو دیکھتی ہے, نوجوان کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد فتنے مچتے ہیں. اسی طرح ساتویں چیز جو ہے خلوت, علیحدگی, اکیلا. خلوت کہتے ہیں ایک غیر محرم مرد اور عورت بغیر کسی محرم کی موجودگی کی اس عورت کے ساتھ رہے, اکیلے میں خلوت اختیار نہ کرے. کبھی یاد رکھیں خلوت اختیار ہوں گی, یہ سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ. اور اکثر شر جو بھی ہوتا ہے خلوت میں ہی ہوتا ہے. مرد عورت اکیلے تھے, فلاں گناہ ہو گیا, مرد عورت اکیلے تھے, یہ کر لیا, مرد عورت اکیلے تھے, افیئرس ہو گئے. خلوت بہت بری چیز ہے, کبھی بھی خلوت اختیار نہ کرے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مرد کسی عورت, اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے, اکیلا نہ رہے, الا یہ کہ اس عورت کا محرم اس کے ساتھ ہو, اور کوئی محرم بغیر عورت کسی بغیر محرم کے سفر نہ کرے. دیکھیے اس حدیث میں وضاحت کر دی کہ کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت سے خلوت اکیلے میں بات نہ کرے سوائے اس کے محرم کی موجودگی میں. اس کا محرم کوئی نہ کوئی ساتھ ہے, اکیلے میں. مجبوری الگ چیز ہے, حالات الگ چیز ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سنگینی الگ چیز ہے, بیماریاں الگ چیز ہے, علاج کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام حالت میں کوئی مرد جو ہے کسی عورت سے, یاد رکھیں, کبھی نہیں یاد رکھیں. اسی طرح بخاری کی ایک دوسری روایت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو. آپ نے فرمایا عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو. اس کو سن کر ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول, ہمو کے تعلق سے کیا معاملہ ہے؟
ہمو کہتے یاد رکھیے، آپ نے فرمایا ہمو تو تیرے لیے موت ہے. کیا فرمایا؟ عورتوں سے خلوت اکیلے میں نہ ملا کرو. تو کہا اللہ کے رسول ہمو کے تعلق سے کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہمو موت ہمو کہتے ہیں شوہر کے وہ سگے رشتہ دار، جیسا اس کا بھائی، اس کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی، دیور اور جیٹ بولیں گے اس عورت کے لیے، اس کے چچیرے بھائی، تیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، خلیرے بھائی، جو عموماً آتے جاتے ہیں. کہا ہمو تو تیری عورت کے لیے، تیری بیوی کے لیے موت ہے، خلوت نہیں. لیکن آج خلوت کا معاملہ کیا ہے؟ بھابھی دیور کے ساتھ گاڑی پر جا رہی ہے بیٹھ کے. سبحان اللہ. جو شریعت راستے کو الگ کر رہی ہے، دونوں کو چلنے کا بتا رہی طریقہ، تم چپک کر چلو، تم بیچ سے چلو، وہ شریعت پسند کرے. اور گھر کے بڑے بھی کیا ہوتا، بھابھی ہے تمہاری، لے جاؤ. سبحان اللہ. شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ ہمو موت ہے. یہ تو سب سے پہلے دیور ہو گیا، جیٹ ہو گیا، چچیرے خلیرے بھائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ اور یہ معاملہ تو ہر گھر کا. یہ پردے کا سسٹم تو کہیں بھی نہیں ملتا ہے ہمیں. آرام سے بھائی ماموں کے بچے، چاچا کے بچے تو ہے، پھپھو کے بچے تو ہے، پڑوسی تو ہے، بیچارے بچپن سے آئے گئے، ساتھ پلے بڑے ہیں، فلاں ہیں. اور یہ شر اور فتنے فساد، نوجوان ان چیزوں سے بچے. یاد رکھے، والدین ان کو تاکید کرے کبھی بھی یہ خلوت اختیار نہ کرے کسی بھی عورت کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے، آگ اور بارود ساتھ رہیں گے تو کتنے بھی شرافت سے رہے تو کیا ہونے والا ہے سب کو پتا ہے. دونوں کی فطرت ہی ہے کہ جب ملیں گے تو دھماکہ ہی کرنے والے ہیں. آگ اور بارود کو اگر آپ ساتھ رکھیں گے تو کتنے بھی امن کے ساتھ، کتنی بھی شرافت سے رہے، دھماکہ ان کی فطرت ہے. وہ فطرت کے خلاف نہیں جا سکتے نا، دھماکہ ہونا ہی ہے. لو انٹینسٹی ہائی انٹینسٹی ہونا ہے، کچھ نہ کچھ تماشا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ بغیر اس کے محرم کے ہرگز نہ ملے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر، اسے چاہیے کبھی کسی بغیر محرم کی کسی عورت سے نہ ملے. ٹھیک ہے. اور آگے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی محرم کے ہرگز خلوت اختیار نہ کریں، کیونکہ جب بھی کوئی مرد خلوت میں عورت کے ساتھ ہوتا ہے غیر محرم، تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور تین ہوتے اور دو نہیں ہوتے، تین شیطان ہو جاتا، تیسرا شیطان رہتا ہے. تو لہٰذا خلوت سے ہم بچے. اور یہ بہت سارے جو فتنوں کی جڑ ہوتا ہے، چاہے خلوت کسی لڑکی سے کالج کے اندر ہو، کینٹین میں ہو، اکیلے میں ہو، پریمائسس میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کسی جگہ ہو، یاد رکھیے کبھی خلوت اختیار نہ کرے، علیحدگی اختیار نہ کرے. ہمیشہ ایسے معاملوں میں دور رہے. یاد رکھیے مجبوریاں ایک الگ شک ہے، بیماریاں، علاج، مجبوری ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے نہیں اس کے علاوہ، یہ الگ شکل ہے. لیکن اس سے ہٹ کر یاد رکھیے اس کی اجازت نہیں. 8واں پوائنٹ، نظروں کو نیچی رکھیے. نظروں سے جو فتنے ہوتے ہیں، نظریں وجہ ہے پورے فتنوں کی. یاد رکھیے ہر فتنے کی جڑ کیا ہے؟ نظریں. نظریں ملیں گی تو باقی سب ہوتا ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نظریں ملی تو باقی سب ہوتا ہے. تو نظروں کو نیچے رکھ کے نوجوان اس کی پابندی کرے، ورنہ یہ بے راہی کا معاملہ کہیں بھی نہیں. بتائیے کوئی بھی فتنہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. چاہے گندی چیزیں دیکھنے کا معاملہ ہو، یا پھر کسی مرد یا عورت مرد کو دیکھے، مرد عورت کو دیکھے، فتنے نظروں سے شروع ہوتے ہیں. اب اس معاملے میں ایک چیز یاد رکھیے، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں، اور بہت سے نوجوان بھی اس میں وہ ہوتے ہیں، اور بہت سے نوجوان پتہ نہیں خود سے امت کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں جبکہ ان کو دیا نہیں جاتا. خود بیڑا اٹھا کے گھومتے رہتے، سروے کرتے رہتے. بہرحال کیا خراب لڑکی ہے، دیکھو یہ کیوں خراب ہے؟ جب میں دیکھتا نا میرے کو دیکھتے رہتے، کتنی خراب لڑکی دیکھو. اچھا اتنی خراب ہے؟ جب تم دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتی. ہاں دیکھو جب بھی میں دیکھتا نا میں گھورتے رہتی. چلو ٹھیک، کبھی اس لڑکی سے پوچھنا پڑے گا میں تمہارے بارے میں کیا. وہ بولیں کتنا دیکھو ذلیل آدمی ہو، جب بھی میں ادھر دیکھتی ہوں میں طرف دیکھتا رہتا. سمجھے آپ؟ دونوں طرف سے معاملہ ہوا، جب ہی معاملہ ہوا. اس لیے کہ اس کو لگا آپ گھورتے تو اس نے گھوری، اور آپ کو لگا وہ گھورتی بول کے آپ نے گھورا، ہے نا. اب میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا کہ مردوں سے کہہ دو نظریں نیچے رکھے. بعد میں دوسری آیت میں کہا عورتوں سے کہو نظریں نیچے رکھے. سورہ نور آیت نمبر 30 میں کہا مردوں سے کہو کہ نظریں نیچے رکھے. اگلی آیت میں کہا عورتوں سے کہو نظریں نیچے رکھے. تو پہلے مرد نظریں نیچے رکھے. مثال کے طور پر ایک عورت بری ہے، وہ آپ کو گھورتی ہے، آپ نظریں نیچے رکھ کے رکھتے، کتنی دیر گھوریں گی؟ کتنی دیر گھوریں گی؟ وہ بولیں گے تو دیکھتا ہی نہیں، چھوڑو اس کو. آگے اب پورے سماج کے مرد نیچے دیکھتے، کوئی اوپر دیکھتا ہی نہیں. کسی لڑکی کو دیکھا کہ نیچے دیکھا، لڑکیاں کیا کریں گی؟ تھوڑے دن بعد وہ بولیں کوئی دیکھتا ہی نہیں، کیا فائدہ دیکھ کر، کیا فائدہ فیشن کر کے، کس کو بتانا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں سماج میں. شریعت بڑی حکیمانہ ہے، اس لیے پہلے مردوں سے کہا تم نیچے کرو تو عورتیں کریں گی، تم اوپر رکھو گے تو پھر امید مت کرو اس فریق سے، وہ تو فریق کمزوری ہے. پھر کہا مردوں سے، آیت نمبر 30 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دو مومن مردوں سے نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے. اگلی آیت نمبر 31 میں کہا اور کہہ دو مومنہ عورتوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے باپ کے، اپنے شوہر کے، اور پھر تفصیلات آتی ہے. پھر آئے تو نظروں کو مرد نیچے رکھے. سب سے پہلے نوجوان نظر نیچی کر دے. میرے کالج میں بہت بری لڑکیاں دیکھتی ہیں، تو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نظر نیچے رکھیے. سب تھوڑے دن بولیں گے بڑا نظر نیچے رکھتا ہے، بعد میں کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں اور معاملہ آگے بڑھے گا ہی نہیں کچھ بھی. تو نظروں کو نیچے اگر کوئی کنٹرول نہ کر سکے، نظریں وجہ، نظریں جب ملتی ہے خیالات آتے ہیں، چیز جب دیکھتا ہے خیالات آتے ہیں، خیالات کو انسان پھر عملی شکل دیتا ہے. تو نظروں کی حفاظت، غض بصر جس کو کہتے ہیں، نظروں کی حفاظت یہ سب سے اہم رول ہے. یاد رکھیں
مسنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے اور کہا اے علی، آپ نے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول، ہم سڑکوں سے جاتے بازاروں میں جاتے اور کبھی بے ساختہ نظر پڑ جاتی، نہیں چاہتے پھر بھی دکھ جاتا ہے، تو کہا اے علی جب تمہاری کسی پر نظر پڑ جائے جو کہ تمہارے بس میں نہیں تھی، اچانک پڑ جائے اور کچھ دکھ جائے تو چہرے کو پھیر لیا کرو، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد جو ہوں گی اس کا گناہ انسان کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہیں گیا، اچانک کچھ ایسا دکھ گیا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ نظر پھیر لی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اس میں سے بھی راستہ نکالتے ہیں، کسی سڑک پر بیٹھ گئے، کوئی خاتون دکھ گئی تو دیکھتے رہتے، کبھی دھکا دے رک جا بھی، پورا لے جا کر سڑک کے ادھر چھوڑنے کے بولتے، اب بول پہلی نظر تھی، اگر تو روک دیتا تو دوسری ہو جاتی، گناہ میں چل جاتا میں، اس لیے میں نے ایک ہی نظر رکھا پوری۔ سبحان اللہ، پہلی نظر جو بے ساختہ پڑ جائے، اچانک دیکھ لیا پھر نیچے کر لیا آپ نے کہ یار کوئی غیر محرم ہے، یہ ہے اس کا معنی، نہ کہ یہ کہ پہلا جو ہے پلک مارنے سے پہلے جتنا دیکھ سکتے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، نظر جو ہوتی یاد رکھیے اس کو آپ حفاظت کیجیے، نظر کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ تو نوجوان اگر چاہتے اپنی زندگیوں کو اچھا گزارے، والدین بھی ان کو تربیت دے اور ہم کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اور نظروں کی حفاظت کا فائدہ کیا ہے دیکھیے سنیے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ آنکھ سے حفاظت رکھے، کبھی آگ میں نہیں جلائیں۔ پہلا فرمایا وہ آنکھیں جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو، جہاد کے اندر مسلمان فوجوں کا پہرا دیا ہو۔ دوسرا فرمایا وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے روئی ہو، اور وہ آنکھیں جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی۔ یہ 3 آنکھیں اللہ نہیں جلائیں گا کبھی۔ جب آنکھیں نہیں جلیں گی تو وہ جسم بھی نہیں جلیں گا، اس کا مطلب یہ سمجھ رہے آپ بات؟ 3 آنکھوں کو اللہ نہیں جلائیں گا، آنکھ کا عذاب نہیں دیں گا۔ ایک وہ آنکھیں جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی تھی، دوسری وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے روئی، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے پرہیز کرتی۔ تو نظروں کی حفاظت بہت زبردست ضروری ہے، خواتین بھی اس کا لحاظ رکھے، مرد بھی اس کا لحاظ رکھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نوجوان بہرا نہ ہو، ہم اپنی نظروں کی پاکیزگی کریں، بری چیزیں، برے افعال، برے معاملات، برے کام، بری چیزیں دیکھیں۔ اور آج کل بہرحال انٹرنیٹ میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے، برائی بہت عام ہے، فوراً نظر نیچی کرے وہاں سے نکل جائے، کوئی خاتون ہے فوراً نظر نیچی نکل گیا، کوئی غیر محرم فوراً نظر نیچی رکھی معاملہ کر لیا۔ اسی طرح 9واں نکات اور پوائنٹ، بغیر ضرورت باہر عورتیں نہ نکلیں، اور چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھنا مردوں کے لیے درست نہیں، یہ 9واں بڑا اہم پوائنٹ۔ گھر میں بیٹھنا عورت کا شیوا اور شعار، اس کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی کہہ دو مومنوں سے کہ اپنے گھر میں قرار پا کر رہے، ٹھہری رہے، چپک جائے اپنے گھر سے۔ اور آگے فرمایا اور اپنے آپ کو سج دھج کر جہالت کے جیسا لوگوں کو بتاتی نہ پھرے۔ جہالت میں عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی تھی، خوب سجتی دھجتی تھی، خوب گھنگرو اور زیورات پہنتی تھی، اس کو بجاتے ہوئے پیروں کو زمین پہ مارتے ہوئے چلتی تھی تاکہ لوگ خوبصورتی کو دیکھیں۔ تو کہا نبی ان سے کہو عورتوں سے کہ ٹھہری رہے گھر کے اندر، خیر بالکل ایک دم اطمینان کے ساتھ، اور تبرج دکھاوا نہ کرے، شو نہ کرے، اپنی زینت نہ چھلکائے، اپنا جسم نہ چھلکائے، جس طرح جہالت کی عورتیں چھلکاتی تھی۔ آج بالکل شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں تبرج کرتی، سڑکوں پر اپنا جسم چھلکاتی۔ جہالت کا تبرج اللہ نے کہا مت بتاؤ، جس اس زمانے میں جہالت میں عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی تھی اور سجاتی دھجاتی تھی اور خوب اتراتی رہتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو مومنہ کر رہے ہیں، ایٹنا دکھانا، بلکہ سمجھتے اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی لڑکی، اگر یہ سب کام نہیں کریں گی میری بچی تو۔ نوجوانوں کو بگاڑنے والدین کا بھی کافی سارا ہاتھ ہے، ان کو پردے کا معاملہ کرے، بغیر کسی عذر کے عورتیں خامخواہ باہر نہ گھومے پھرے، یہ بہت بڑی وجہ چھوڑ رکھا ہے نا۔ بازاروں کی حالت دیکھیے آپ، تل دھرنے کو آپ کو جگہ نہیں ملیں گی، سوائے بازار میں کالی چادر کی کچھ نہیں ملیں گا، آپ ہر جگہ صرف عورتیں دکھ رہی ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، اور جتنا عروج پر آ رہا ہے رمضان خاتمے کی طرف، اتنی خریداری بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کر لیتے آپ خریداری؟ کیا ضروری ہے رمضان میں خریداری کرنا؟ پہلے لا لیتے آپ، پچھلے مہینے تیاری کر لیتے، نہیں کرتے آپ تیاری۔ لیکن آج دیکھیے آپ شانہ بہ شانہ چل رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی، بلکہ عام معمول ہے، مرد کھڑا ہوئے تو اس کو دھکا دے کے رگڑتے عورتیں نکلتی ہے، اس لیے کہ اب تو ہٹیں گا وہاں سے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کو کوئی شرم نہیں آتی، بلکہ ہم خود بولتے ہیں ذرا تم گھسو والا اندر ایسے پیچھے میں چلتا، تمہارے شوہر ہوتے تھیلیاں وہاں لے کے، بچے لٹکے ہوئے، ان کو آگے چلو میں دیکھتا ہوں، اور گویا وہ کرین کے ساتھ صفائی کرتے رہتی آگے کی، اور یہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ شرم کھا چکی ہے، مر چکی ہے ہماری عزت اور حیا۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، یاد رکھیے بے راہ روی کا، کہ جب لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ باہر نکلیں گی تو یاد رکھیے ایسے لوگ کبھی نہ اچھے گھر بنا پائیں گے، اور نہ ہی جو ہے سماج اچھا رہیں گا۔ اسی طرح ابن خزیمہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا عورت پردے کی چیز ہے، چنانچہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب یہ گھر سے نکلتی ہے چاہے شرعی عذر کے لیے نکلے بھی تو شیطان اس کو جو تاکتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے رب کی رضا کے قریب تر اسی وقت آ سکتی ہے، ایک عورت اللہ کو راضی تبھی کر سکتی ہے، آپ نے فرمایا وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، تبھی اپنے رب کو راضی کر سکتی ہے، اور جب بھی باہر نکلیں گی شیطان اس کو تاکتا ہے۔
چاہے شرعی وجہ سے نکلے غیر شرعی. لہٰذا صحابیات نکلتی بھی گھر سے فوراً گھر میں واپس آئے تھے. یہ نہیں کہ گھر سے باہر گھومنا ہے. تو نوجوان خواتین بالخصوص دھیان دیں کہ باہر نہ نکلے مسلمان اور احتیاط کریں. اسی طرح مرد جو ہے وہ چوراہا نکڑوں کی جو ہے زینت نہ بنے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکڑ چوراہوں پر اس حد تک لوگ جمع ہوتے ہیں اور بالخصوص نوجوان اس کو ٹرینڈ سمجھتے ہیں, فیشن سمجھتے ہیں, یہ لائف سٹائل سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جنت میں بھی جو ہے چوراہے ہوں گے, وہاں کھڑے ہوں گے, لیکن وہ پاک باز ہوں گے, دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوگا, گندگی نہیں ہوگی, برائی نہیں ہوگی, سب سے پاکیزہ ماحول ہوگا. وہ ایسا دنیا کے گندا ماحول نہیں ہوگا, لیکن دنیا کے اندر یاد رکھے درست نہیں ہوگا. اور یاد رکھے جتنے لوگوں نے اپنا ٹھکانہ چوراہا بنایا, آپ لکھ لیجئے ان کی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے سوائے چوراہوں کی فرشی گھستے رہے پوری زندگی. ادھر کی فرشی گھسی, ادھر کا چبوترا گھسا, ادھر کے شٹر پہ بیٹھے, ادھر بیٹھا, ادھر جھاڑ کے نیچے بیٹھے. اس کے علاوہ کبھی انہوں نے نہ کوئی سماج کے لیے کچھ کیا, نہ اپنی نفس کے لیے کچھ کیا, نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کیا. کسی پر ڈیپینڈ تھے اور پوری زندگی عائش کرے. بس چوراہوں کو چھوڑ دیجیے, یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں, یہ ہوٹلیں بیٹھنے کی جگہ نہیں. ایک مومن کے لیے اتنے کام ہے دنیا میں, اس کو وقت کہاں ہے. بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں یار میرے پاس, میں بور ہو رہا ہوں. سبحان اللہ, مومن کے پاس وقت کہاں ہے بور ہونے کے لیے. اس کو دنیا کی تیاری, آخرت کی تیاری کیا نہیں کرنا ہے. اس کو قرآن کی تلاوت, 5 نمازیں جو فرض کی گئی, پڑھائی لکھائی کرنا ہے, ہنر سیکھنا ہے, حلال روزی کمانا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. کیا وہ اس کے لیے چوڑا ہے اور نکر ہی, اور اس پہ جو ہے مالدار اور غریب مستثنا نہیں ہے. لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں. بیچارہ غریب آدمی بھی اچھے کپڑے پہن کے شام میں جاتا ہے نکڑ پہ کھڑے, اس لیے کہ اس کے مالدار دوست آتے ہیں. مالداروں کو بھی کام یہ کام نہ کرے, غریبوں کو بھی کام یہ کام نہ کرے, اس لیے کہ یہ غلط ہے. یاد ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ٹائم پاس کرتے ہیں, فالتو باتیں کرتے ہیں, یہ تمام بہت زبردست وجہ بنتی. اس لیے کہ جب وہاں کھڑا ہوتا ہے آدمی تو انگنت گناہ کرتا ہے. ایک تو نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, پھر دوسرا سگریٹ بیڑی تمباکو کی عادت لگ جاتی ہے انسان کو, سگریٹ نوشی کر رہا, فلاں کر رہا, تھوڑے دن ہو سکتا بچے, پھر اس کو عادت لگ جائے, عادی ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں گے آپ جو فحاشی, گندی باتیں, غیبت, چغلی, جھوٹ, بہتان بازی, قصے, کہانیاں, یہی چلتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا کوئی کام ہوتا ہے کیا چوراہوں پر؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا گھروں کو اختیار کرے, گھروں میں یاد رکھے, بلا وجہ نہ کرے, اور وقت کی اہمیت کو جانے. اللہ نے وقت کی قسم کھائی قرآن, والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانی کی انسان خسارے میں. سورہ سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 میں قسم کھائی اللہ نے. تو انسان خسارے میں ہے. آخرت کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ وقت کی اہمیت جان کے اس کے مطابق عمل کرے. اور اسی طرح جو وقت ہمیں ملتا ہے خالی, اس کا صحیح استعمال کرے. نوجوان کا کافی وقت ہوتا ہے, کمیونٹی سروس کر سکتے ہیں, سوشل ورک کر سکتے ہیں, گھر بار کی صاف صفائی کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے حالات دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, فرض نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں, نفل عبادتیں کر سکتے ہیں. یہ تمام چھوڑ کر ہم جو ہے تمام برے کاموں میں آج ہم دیکھتے ہیں لوگ لگے ہیں. اسی طرح 10 اور آخری نکات جو برائی کے لیے جو ہے بہراروی جس سے ہوتی ہے, وہ یہ بے پردگی اور فیشن پرستی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, بے پردگی اور فیشن پرستی. بے پردگی اور فیشن پرستی آج سبب ہے, وجہ بہت ساری گناہوں کی. اور بے پردگی کس حد تک ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں, اور پردہ جو کرتے ہیں کس حد تک کرتے ہیں وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت. پردہ خود ایک فیشن بنا ہوا ہے, اور فیشن کی بہرحال کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں کہ اس حد تک فیشن لوگ کر رہے ہیں, اس حد تک حالات بدترین ہیں کہ کبھی کبھار عورتیں جو تہذیب یافتہ عورتیں ہیں, عورتوں کے مجلس میں جا کے کہتی ہیں آنکھ بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے ہمیں. آپ حالت دیکھیے, مسلمان خاتون ہے, اس کی آستین ہی نہیں بیچاری, اللہ رحم کرے اس پر, اللہ رحم کرے اس پر. جس شریر نے صرف اتنا ہاتھ دکھ جائے کسی شریر ادھر سے حکم دیا, وہ آستین اس کی نہیں ہے, اس کی بغل تک دکھ. برا بہت لگتا ہے جب بولے تو, لیکن جب دیکھ رہے ہیں ہم تو خاموش بیٹھتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ ایسا نہیں بولنا تھا, عورتیں بیٹھی تھی وہ بھی سن رہی تھی. سنے پھر وہ آنکھیں کھولے, مردوں کی آنکھیں کھلے, جن کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہے. دادا بیٹھا ہے, پوتی کو دیکھ رہا ہے, آستین غائب ہے, خوش ہے. باپ دیکھ رہا ہے, شرم نہیں آتی اس کو اپنی بیٹی کو ایسا دکھاتے اپنا جسم. سبحان اللہ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ غیرت نہیں, اسلامی غیرت نہیں. ایسا باپ, ایسے گھر کے ذمہ دار دیوس ہے, دیوس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, تم جانتے ہو دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ہے جس کے بچے, اس کے اہل و عیال اس کے سامنے بے شرمی بہائی کرے اور خاموش پڑا رہے, یہ دیوس ہے. اور فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائیں گا کبھی, دیوس جنت میں نہیں جائیں گا. جو اپنے اہل و عیال کی بے شرمی کو دیکھ کر خاموش رہیں گا, دیوس جنت میں نہیں جائیں گا. دیوس ہو چکے ہم سب, دیکھ رہے ہیں آرام سے, شرم ہے غائب ہو چکی. حالانکہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون آئی اور کہا, اللہ کے رسول, ایک صحابیہ, مجھے مرگی ہے, مرگی, ایپیلیپسی, میں گر جاتی ہوں مرگی سے اور میرا جسم ہلنے لگتا ہے, مجھے کچھ سد نہیں رہتا کہ میرا کیا ہوا, لہٰذا آپ دعا کیجیے اللہ سے میری بیماری دور کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے. کہا میں ٹھیک ہے صبر کروں گی, لیکن ایک دعا آپ ضرور کرنا میرے لیے. کہا کیا؟ تو کہا یہ دعا ضرور کرنا کہ جب مرگی میں گروں تو میرا پردہ نہ کھلے, اس لیے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے. رسول اللہ نے وہ دعا کی, اور اس کے بعد جب بھی اس کو مرگی کا دور آیا, وہ گری تو اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا. اندازہ لگائیے بیماری کی حالت ہے, مرگی میں پردہ کھل جائے تو اس پہ گناہ نہیں تھا, لیکن کتنی باپردہ عورتیں تھی. کہا نہیں, میں نہیں چاہتی کہ اس حال میں بھی کوئی مجھے بے پردہ دیکھے. تو رسول اللہ نے وہ دعا کی. اس کے بعد جب بھی وہ گری مرگی سے, کبھی اس کا پردہ نہیں کھلا, اس کی چادر نہیں ہٹی, کسی نے دیکھا نہیں اس کو. کیسی ہے اور شرم. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے,
جب پردے کا حکم نازل ہوا، یہ بازاروں میں تھی اور کسی نے بیان کر دیا کہ پردے کا حکم آ گیا، انہوں نے گھر جانا پسند نہیں کیا بغیر پردے کے. صحابہ نے اپنی دکانوں کے سامنے کی مچانوں پہ چادریں نکال کے دی، وہ اوڑھ کر گھر آئی. اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ احکام آیا تو گھر جا کے نیا پردہ لیں، نہیں، وہیں رک گئی کہ صحابہ نے اپنی دکانوں کے سامنے چادریں ہوتی ہیں نا جو حفاظت کے لیے، دھوپ سے بچانے کے لیے، وہ نکال کر دی، وہ اوڑھ کر گھر پر آئی. کیا پردہ تھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہا کے تعلق سے آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ اسی حجرے میں رہتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دفن تھے جو آپ کا حجرہ تھا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ اسی حجرے میں رہتی تھی، خبریں تھی اس حجرے کے اندر، آپ اس کے بازو رہتی تھی. جب عمر ابن خطاب کا انتقال اور آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے وہاں دفنایا جائے، ماں عائشہ نے اجازت دے دی اور وہ حجرہ چھوڑ دیا. کہا اب میں حجرے میں نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے کہ اب عمر تدفین ہے، اب تک میرے باپ اور شوہر تھے وہاں سے. لیکن حیا دیکھیے کہ اب میرا باپ اور میرا شوہر تھا، تب تک تو میں رہوں گی، اب عمر وہاں ہے، عمر غیر محرم ہے، چاہے مدفون کیوں نہ ہو. حیا دیکھیے اس حجرے میں رہنا چھوڑ دیا. کیا حیا ہے، اندازہ لگائیے کہ ایک غیر محرم کی خبر سے حیا کر رہی کہ نہیں اب عمر وہاں تدفین ہے، کیسا ہو سکتا ہے کہ میں وہاں رہوں اور کپڑے بدلنا سب وہیں کرنا پڑتا، یہ نہیں ہو سکتا، اب تک میرے باپ اور شوہر تھا وہاں، تو یہ تو میرے محرم تھے، اب نہیں ہو سکتا. تو یہ حیا اور یہ پردہ تھا. یاد ہے اب کہے کا فیشن، جب اتنا پردہ کریں گے تو اندر کیا کسی کو فیشن پرستی نکال دیجئے، یہ سوائے نقصان کچھ نہیں لائیں گی، یہ حرام کاری میں ڈالتی ہے، حلال مال حرام میں ضائع ہوتا ہے، اور کیا کیا اس کے نقصانات طبی اور جسمانی نہیں ہوتے، آپ دیکھ لیجیے، بہت نقصانات ہے. یاد رکھیے اس کی. میں گزارش کروں گا ماں بہنوں سے کہ بالکل فیشن پرستی سے اجتناب کرے ہر طرح. یہ تو تھے اسباب. بس 3 علاج کیسے ہوں گے، اس کا علاج کیا ہے، 3 نکات میں رکھ رہا ہوں. ویسے علاج اس میں نے بیان کیا کہ اگر یہ برائی ہے تو اس کو ہٹائیے برائی، لیکن اب علاج کے لیے خاص کیا چیزیں استعمال کریں گے، صرف 3 پوائنٹس میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلا، اللہ کا تقوی اور خوف الہی. یہ پیدا کیجیے اپنے نفس میں، نوجوان بھی کرے اور ان کے والدین ان کے نفس میں پیدا کرے. اللہ کا خوف اور تقوی. اللہ کا خوف اور تقوی جب انسان میں آتا ہے نا تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں ایک فرقان دیں گا، فرق کرنے والی چیز عطا کرے گا، جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، اچھے اور برے میں فرق کر دیں گی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری بخشش اور مغفرت کر دیں گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں سمجھ دے گا فرق کرنے کے اچھے اور برے میں. آج تقوی اختیار نہیں کیا ہم نے اللہ کا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص برائی میں ہے، حتیٰ کہ لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں. بڑھاپے میں اپنی نظر نیچی کرنا، جوان تو کریں گے غلطیاں، لیکن بوڑھے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون نکل جائے تو پورا اس کو دیکھتے کھڑے رہتے آرام سے، باپ بھی دیکھ رہا بیٹا بھی دیکھتے کھڑا. یہ حالت ہے آج سماج کی. تو ہمیں تقوی، ہم نے اللہ کا اختیار نہیں. جب تقوی آ جائیں گا تو ایسی زندگیاں بدل جاتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 201 میں فرمایا اور کہا، ان الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جب شیطان ان میں کو وسوسے ان کو بہکاتا ہے تو وہ لوگ فوراً جو ہے چوکنے ہو جاتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے دور ہو جاتے ہیں. تقوی والے لوگ کیا کرتے ہیں، جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو ہی شیطان صرف ابھی آ کر چھوتا ہے، کچھ ارادہ دلاتا ہے تو اپنے نفس کو بچا لیتے ہیں. ارادہ وجہ ہوتی ہے آگے کام کی. یاد رکھیے انسان تب کام کر گزارتا جب ارادہ کرتا ہے کسی برائی کا، تو ارادے سے پہلے اللہ بچا لیتا تقوی والوں. تو ہم سب سے پہلے نوجوان اپنے اندر تقوی اختیار کریں اور والدین بچوں کے اندر تقوی اختیار کریں. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، ایک زبردست حدیث ہے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، مکہ میں ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، زانیہ تھی، لوگوں سے پیسے کے بدلے زنا کرتی. جب رسول اللہ نے دعوت اسلام دی تو اس نے اسلام قبول کیا. اسلام جب یہ قبول کر چکی تو ایک دوسرا شخص جو مسلمان وہ بھی ہو چکے تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، لیکن دور جہالت میں دونوں کے تعلقات تھے. وہ ان کے کسٹمر تھے، ان کے پاس آتے تھے اور اپنی خواہشات پوری کرتے. تو کہا کہ جب وہ بعد میں اسلام کے بعد وہ آئے، جبکہ ابھی زنا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن اسلام کی جو شفافیت ہے، جو اس کی پاکی ہے، وہ بالکل چھلکتی ہے. یاد رکھیے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی زنا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے اس خاتون کے جسم پر ہاتھ رکھنا چاہا، وہ خاتون ان سے دور ہٹ گئی. اور دیکھیے کیا فرمایا اور کہا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ کہ ٹھہر جاؤ، اب یہ کام ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اب ہم کو شرک سے دور کر دیا اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایک فاحشہ کی زندگی تبدیل ہوگی صرف اسلام کے تقوی کی وجہ سے. اب اس نے اعلان کر دیا میں یہ کام نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ. اندازہ لگائیے تقوی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کا ڈر آج ہم میں کہاں ہے؟
کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ گناہ ہو، موقع مل جائے تو کر لیتا ہے، ہونا تو چاہیے گناہ سامنے آ جائے تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہاں سے میں الگ ہوتا ہوں. یہ بڑی عظیم بات ہے. تو اللہ کا ڈر اور تقوی ہم نے اختیار نہیں کیا، جس کا یہ نتیجہ. دوسرا کہ فطرت کو جگائیے اپنے نفس کے اندر کی، فطرت کو جو ہے بیدار کیجیے اپنے اندر کی. نوجوان بھی بیدار کرے، بوڑھے بھی بیدار کرے. ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا. آج وہ فطرت ہماری سب کی مر چکی ہے، برائی دیکھ کے برائی نظر نہیں آتی ہے. فطرت کو بیدار کیجیے. فطرت بڑی ہم اسلامی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے بھائی کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے نا. یہی تعلیم ہے نا اسلام کی. رسول اللہ فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہ خیر نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. کیا میں چاہتا ہوں کہ میری بہن سے کوئی افیئر کرے؟ میں کسی کی بہن سے افیئر نہیں کر سکتا. تو مومن وہی چاہتا ہے اپنے لیے خیر جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے وہ اپنے لیے، ورنہ وہ مومن نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، کہ اپنی نفس کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے پسند کر، تبھی تو ایمان والا ہو سکتا ہے. کیا میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے انسان میری بیٹی کے ساتھ افیئر کرے؟ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ نہ کروں، ورنہ آج کروں گا تو کل میری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے گا. تو ایک فطری حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان میں. ٹھیک، تو فطری غیرت کو جگائیے اپنے اندر. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک نوجوان آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. آپ نے کیسے اس کی فطری غیرت جگائی دیکھیے. فطری غیرت دیکھیے اس شخص کی کیسے جگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، صرف زنا کی اجازت دے دیجیے، ایک پرمیشن دے دیجیے، باقی سب میں قبول کر لیتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، آگے بڑھنے لگے کہ اس کو ماروں، ایسی بات کرتا ہے رسول کے ساتھ. کہا ابوبکر ٹھہرے رہو، رکو. کہا ادھر آؤ. وہ نوجوان آیا، آپ نے دیکھا کیسے اس کی فطری غیرت جگائی. جب وہ نزدیک آیا تو کہا کیا تو پسند کریں گا افتحبہ لی بنتک، کیا تو پسند کریں گا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ، ایسا کیسے میں پسند کروں گا میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو کہا کوئی دوسرا بھی نہیں پسند کریں گا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے. پھر آگے آپ نے سوال کیا اور کہا افتحبہ لی اختک، کیا تو پسند کریں گا تیری جو ہے معاف کرنا پہلے جو ہے تیری بیٹی کے ساتھ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تو پسند کریں گا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کیسے پسند کروں گا میں یہ عمل؟ تو کہا کوئی دوسرا ہی پسند نہیں کریں گا، کوئی اس کی بہن کے ساتھ جو ہے زنا، بیٹی کے ساتھ زنا کرے. تیسرا فرمایا بہن کے ساتھ زنا. تیسرا فرمایا افتحبہ لی اماتک، کیا تو پسند کریں گا تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں کیسے پسند کروں گا؟ تو کہا کوئی دوسرا پسند نہیں کرے گا، اس کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے. چوتھا آپ نے سوال کیا افتحبہ لی خالاتک، کیا تو پسند کریں گا تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند کروں گا؟ کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کرے گا، اس کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کر. وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں سمجھ گیا. اس کی فطری غیرت جاگ گئی کہ جہاں میں کسی سے زنا کرتا ہوں، افیئر کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں، وہیں کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی کے ساتھ کرے تو یہ درست ہوں گا؟ نہیں. تو یہ غیرت کو جگائیے اپنے اندر کی کہ وہ اگر جانے والی خاتون ہے تو وہ امت کی بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، جو ہے اس کی حفاظت میرا ذمہ ہے، نہ کہ ہم نوجوان اس کو چھیڑنے والے بنے. آج تو نوجوان چھیڑنے والا بنا ہوا ہے، اور ان کی بہن کو چھیڑے تو بھائی بالکل آستین تان کے جا رہے لڑنے کے لیے. کیوں؟ دوسروں کی بہنوں کو چھیڑتے وقت نہیں ہوا تم کو کہ اس کے بھائی بھی آ سکتے لڑنے؟ اس کو کہاں بھائی ہے تو چھیڑو. آخرت میں پھر اللہ بتائیں گا اس کا بدلہ کہ آپ نے اس کو ظلم کیا. بیچارے یہ حقیقت یاد رکھیے، آج اتنا برا ماحول ہو چکا ہے کہ ہماری ماں بہنیں اپنی گلیوں سے جاتے ہوئے محفوظ. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلایا، قریب بلا کے اسے دعا دی اور کہا اللہ مغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف، وطاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ محفوظ رکھ. اور پھر صحابی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس انسان سے کبھی کوئی غلط کاری نہیں ہوئی، کبھی کوئی زنا نہیں ہوا، کوئی برا کام اس نے پھر زندگی میں اس نوجوان. اسی طرح تیسرا نکات نکاح یاد رکھیے، وہ یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح و علاج، وہ نکاح کر دینا. نکاح یہ علاج ہے، یاد رکھیے. اکثر برائی، فیشن پرستی، زنا اور جو ہے فحش اور یہ تمام کی وجہ جو ہے نکاح نہیں ہونا ہے. انسان کو اگر وہ چیز مل جائے حلال طریقے سے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے وہ کائے کے لیے زنا کریں گا، کائے کے لیے فحاشی کریں گا، کائے کے لیے لڑکیوں کو چھیڑیں گا. اس کی خود بیوی ہے، کسی کو دیکھیں گا تو اس کے نکاح ہو چکا ہے، وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گا. تو نکاح اس کا ایک بہت زبردست سولوشن ہے. مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے. مطلب شیطان اس کو خوبصورت کر دیتا ہے، خوبصورت دکھاتا. تو آتی اور جاتی ہے. اس لیے اگر کسی شخص کسی عورت کو دیکھے تو اسے متاثر، اگر وہ عورت اسے متاثر کر دے تو وہ اپنے بیوی کے پاس جائے اور اپنی ضرورت کو پوری کر لے، کیونکہ اس طرح اس کی نفس اور شہوت اس کی ابھرنے پر، اس پہ قابو، اس کے اوپر حاوی آنے پر
یا اس کو وہ ختم کر سکتا ہے اپنی نفس شہوت کو. پتہ ہی چلا اگر نکاح شادی شدہ آدمی ہے تو جیسے ہی اس نے کوئی غلط چیز دیکھے گا جا کر اپنے بیوی سے جو ہے وہ عمل کر لیں گا جس کی وجہ سے اس کی شہوت دب جائیں گی. تو نکاح کی فضیلت کوشش کرے کہ نکاح بچوں کی جلدی کرے تاکہ ان برائیوں سے سماج کی آنے والے زمانے تو اور بدترین ہونے والے یاد رکھیں ورنہ لوگ دوسرے سولوشنز ڈھونڈیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں کہا وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہے. اب چاہے مطلقہ عورت ہو, بیوہ عورت ہو, کماری عورت ہو, کنوارا مرد ہو, بیوہ مرد ہو, کوئی بھی انسان ہو, یا بوڑھا ہو یا جوان ہو, کسی بھی عمر میں ہو, فن کے ہو. کوئی انسان اکیلا نہ رہے اپنی زندگی میں, ہمیشہ شادی شدہ رہے. فن کیوں ایام منکم, ایام کہتے ہیں بغیر جوڑے والا, بغیر مرد شوہر والی عورت یا بغیر بیوی والا مرد, مطلب جس کو میاں نہ ہو جس کو بیوی نہ ہو, یہ ایام کہا جاتا ہے عربی میں. فن کے ہو, جو بھی بے نکاح ہے ان کا نکاح کر دو. تو یہاں شریعت نکاح کا حکم دے رہا ہے اس لیے کہ نکاح کرنے سے اکثر برائیاں جو معاشرے میں یہ علاج ہے, یاد رکھیں نکاح, اس میں اگر ہم جلدی کریں گے تو اکثر برائیوں سے بچ جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو طاقت و استطاعت رکھتا ہے نکاح کر لے, جو استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھے تاکہ جو ہے وہ اپنے جو شہوت پر اپنی نفس پر قابو پا سکے. تو یہاں رسول اللہ نے سولوشن دیا, یا تو نکاح کرو یا تو جو روزے رکھو. تو یہاں والدین کے لیے بھی نصیحت ہے وہ اپنے بچوں کے نکاح کریں, یا جو ہے ان کے لیے جو ہے پھر جو ہے روزے رکھنے کا اہتمام وہ شخص کرے جو نکاح نہیں کر سکتا کسی حالت کی وجہ سے. تو یہ چند علاج تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کو. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا خاتمہ کروں, چند اعلانات جو ہے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں اپنا عنوان کو ختم کروں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہرحال یہ آج کا آخری دن, آپ جیسا جانتے ہیں کہ 10 روزہ کانفرنس کا. سب سے پہلے میں اس آخری دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کانفرنس کو کرنے کا ہمیں موقع دیا اور ہمارے ذریعے سے بہرحال یہ کام لیا, اور اس کانفرنس کو حفظ اور امان کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے تکمیل یا اس کے جو ہے کامیابی یا مکمل یا اس کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی, اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اسی طرح جو ہے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس کانفرنس کے اندر میری ذات کی کوئی خاص یا خصوصیت نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے اور کچھ رکھا. یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا کہ کچھ علم دیا جو میں نے آپ کے سامنے بانٹنے کی کوشش کی. اس میں میری کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے, یا میرا کوئی ذاتی فن نہیں تھا, یا میری ذاتی کوئی قابلیت نہیں تھی جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو یہ کیا. یہ تو تمام لوگوں کی جو ہے خواہش تھی, اللہ رب العزت نے وہ توفیق دی, اور بہرحال میں ایک ذریعہ بنا کہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں. تو فیض بھائی کی کوئی خصوصیت نہیں تھی, تمام لوگ جو شامل تھے تمام مل کر جو ہے آپ دیکھ رہے تھے ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے رہ کر کچھ کہتا تھا, جو تمام لوگوں کی کوششیں, کاوشیں اور دعاؤں کا بہرحال نتیجہ. اسی طرح تمام لوگ بہرحال جن جن لوگوں نے ہماری مدد کی, جن جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا, اور چاہے وہ بچے ہو, چاہے بڑے ہو, چاہے چھوٹے ہو, یہ تمام کی کوشش تھی جس کا نتیجہ یہ کانفرنس تھی. کسی ایک فرد یا کسی شخص کی یہ کوشش نہیں تھی, یاد رکھیں. اور ہر شخص جو اس میں شامل تھا, چاہے وہ چائے بنا رہا تھا, کوئی پارکنگ میں تھا, کوئی اندر آپ کو دکھ رہے تھے, کوئی باہر تھے, کوئی ایسے تھے جو کبھی یہاں دکھے نہیں آپ کو, اندر ہی بیچارے رہتے تھے پورا ٹائم, آپ کے جانے کے بعد یہاں آتے تھے, وہ تمام بہرحال اس کی کامیابی کے اندر شامل ہے. اللہ رب العزت ان تمام کو جو اس کا جزائے خیر ضرور انشاءاللہ عزیز دیں گے. اسی طرح اس کانفرنس کے دوران مجھ سے کوئی ذاتی غلطی ہوئی ہو, کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو, اس تعلق سے میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شرعی یا ذاتی غلطی مجھ سے ہوئی ہو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اپنی اصلاح کے لیے میں ہمیشہ جو ہے کھلا ہوں, آپ آ کر میری اصلاح کر سکتے کہ یہاں مجھ سے کوئی شرعی یا کوئی ذاتی غلطی ہوئی, یا کسی کو میرے الفاظ برے لگے, میں اس کے لیے اس سے معافی چاہتا ہوں. یا کسی ہمارے والنٹیئر سے, چاہے پارکنگ ہو, چپل اتارنے کا ہوتا ہے, کچھ لوگ ضد کرتے یہاں نہیں رکھوں گا وہاں, بہرحال اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو, آپ کو تکلیف ہوئی اس کانفرنس کے دوران, چاہے آپ 1 بار آئے ہو, 10 بار آئے ہو, 2 بار 3 بار آئے ہو, میں ان تمام سے, ان تمام والنٹیئرز کی طرف سے, چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو, سب کی طرف سے آپ تمام سے جو معافی چاہتا ہوں, اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اتنا دل ضرور بڑا کریں گے رمضان میں کہ ان کو اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر جو ہے بہرحال معاف کر دیں. اسی طرح جو ہے اللہ کا شکر وہ شخص ادا نہیں کرتا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, جو بندوں کا شکریہ نہیں کہتا. لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے اس میں تعاون کیا, بالخصوص یقیناً کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ان کا نام لیا جائے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ ان کو جو ہے ہم جو ہے مشکور اور ممنون ہے کہ انہوں نے اپنا تعاون کیا. سب سے پہلے جو ہے امپیریل لانس کے مالک جو ہے فرزاد خان صاحب, کہ ہم ان کے مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ لان دیا جس میں 10 دن آپ آئے اور یہ تمام پروگرام ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہمارے سپلائنگ کمپنی فردوس سپلائنگ کمپنی, جنہوں نے بہرحال تمام تر چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو لگایا کرا, اس میں بڑی محنت کوششیں کاوشیں ان کی ذاتی بھی رہی. بہرحال جو ہے ناصر الدین صدیقی صاحب اور ان کے معاون مددگار واجد بھائی اور ہم جاوید بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں تعاون کیا. اسی طرح ہم جو فریش بیک والے جو ہے رفیق صاحب کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے آپ نے ماشاءاللہ 10 دن اچھے بسکٹس کھائے, کیکس کھائے, سلائس کھائے, بہرحال جو بھی تھا انہوں نے وہ کیا اور اپنے طرف سے اپنے نفس سے انہوں نے خود لا کر دیا. کبھی انہوں نے ہم سے امید تو نہیں کی ہم کہے, لیکن بہرحال یہ غلط ہوگا کہ ہم نام نہ لیں جو لوگ ہمیں مدد کی. اسی طرح کے واٹر سپلائنگ والے خلیل بھروانی صاحب, انہوں نے جو ہے
آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے، بلکہ IRC جب سے بنا 10 سالوں سے وہ ہر پروگرام ہوتا ہے تو اپنے طرف سے پانی ہم کو جو بھیج دیا کرتے ہیں، بس پروگرام ہے ان کو پتا چل گیا پانی آ جاتا ہے، ہم کو بولنے کی بہرحال ضرورت نہیں پڑتی کہاں ہے۔ اسی طرح ہمارے اسد بھائی جو ہر سال ہمارے اسٹیجز لگاتے ہیں، آتے ہیں، مختلف ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو فرزاد کالونی کے جو لوگ ہمارے اطراف اور اکناف اس ہال کے رہتے ہیں، ان تمام کا بڑا تعاون رہا، کسی نے لائٹ لگا کر دی، کوئی پانی دیتا تھا ہمارے باتھ رومز کے لیے، اور کسی نے آواز پر آج تک آبجیکشن نہیں لیا کہ کیوں آپ کے اسپیکر کی آواز 2 بجے تک رات میں چلتی ہے۔ ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اطراف اکنام میں لوگ رہتے ہیں، اور جو کچھ ان کو تکلیف ہے اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ چونکہ بڑے پروگرامز میں ایسی چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں ہم کو درگزر کریں۔ اسی طرح مکرم القصیری صاحب جنہوں نے پارکنگ کے لیے بہرحال ان کے جب ہم واشنگ سینٹر کے آگے گاڑیاں لگاتے تو لائٹس کا انتظام کیا اور بڑی انہوں نے وہ کی، ہم ان تمام کا اور ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو آئے جو نہ آئے، جو دکھے جو نہ دکھے، جن کے نام ہم جانتے جن کے نام نہیں جانتے، جنہوں نے جو کچھ بھی تعاون کیا، اللہ ان تمام کو ان کے اجر اور ان کے نیت کے مطابق ان کو اجر دے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ تمام خیر خواہ جو تعاون نہ کرے لیکن خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے کہ اللہ اس کانفرنس کو کامیاب کرے اور دعائیں دیتے تھے، ان تمام کا بھی جو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خیر خواہی کی، اس کا جذبہ رکھا، دعائیں دی۔ دعائیں بہت بڑا کام کرتی ہے اور اس سے بہت ساری مشکلات انسان کی آسان ہوتی ہے، اور جب مومن دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو یہ دعا تو قبولی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے خیر خواہ لوگ جنہوں نے دعائیں کی، ہمارے لیے دعائیں مانگی، خیر خواہی کی، ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہرحال اگر میں ہمارے والنٹیئرس کا شکریہ ادا نہ کروں جو 10 دن آئے، چاہے لیڈیز ہو جینٹس ہو، بڑے تھے چھوٹے تھے، ان تمام کا بہرحال ان کا بھی شکریہ ہے کہ یہ لوگ آئے، اور یہ خود سے آئے، کوئی IRC کے ممبرس نہیں ہیں سب، بلکہ اپنے طرف سے آئے، نام لکھوائے، آئے، اتنے دن سروسز دی، اور جو کچھ بہرحال ان کے ساتھ لوگوں نے غلط کام کیا اس کے لیے میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان سے انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ غلط، ان کا بھی شکریہ کہ آئے اور کافی معاون مددگار رہے اس پورے کانفرنس کے اندر، چاہے وہ خواتین میں سے ہو چاہے وہ مردوں میں سے ہو۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ لوگ اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میں امید کرتا ہوں اور اس خیر خواہی کے جذبے سے کہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کا اسلامک ریسرچ سینٹر سے یہی رشتہ جڑا رہے گا، یہی معاملہ رہے گا، چاہے آپ کی دعاؤں کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے تعاون کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مدد کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کے ذات کی مدد ہو، چاہے آپ کے فن کی مدد ہو، یا جو بھی ہو،